قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے اس کائنات میں ہمیں اپنے فضل اور احسان سے سب سے عظیم انسان عطا بنایا. وہ مخلوق بنایا جس کو اللہ نے سب سے بڑا مقصد دیا اور سب سے اہم چیز کے لیے پیدا کیا، اور وہ اللہ کی عبادت ہے. آسمان اور زمین اور باقی ساری کائنات، انسان اور جنات کے علاوہ، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا سب ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے کام میں یہ سب لگے ہوئے. لیکن انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت، جو سب سے بڑا اعزاز ہے. عبادت کیا ہے کہ اللہ کے احکام، اللہ کی چاہت، اللہ کے پسندیدہ اعمال کو کرنا اور ناپسندیدہ باتوں سے بچانا. یہ عبادت سب سے بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا. اور اللہ نے انسانوں کو یہ زندگی امانت دی ہے. نہ کوئی اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا. کائنات کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی. ان کو اتنا احساس اور شعور اللہ نے دیا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے. ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. یہ آسمان اور زمین، اس کی ساری کائنات اور مخلوقات خوشی خوشی اپنے رب کا حکم مانو گے یا طاقت اور زور سے منوایا جائے؟ تو ساری کائنات نے دست بستہ ہو کر عرض کیا اے رب العالمین، خوشی خوشی ہم تیرا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو ساری کائنات اللہ کے حکم کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے. کوئی کائنات اللہ میں سے کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ اس کو ختم فرما دے. تو اسی طرح اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کامیابی کا سب سے آسان اور مختصر طریقہ اللہ کے احکام پر چل کر زندگی گزارنا ہے. یہ زندگی ہی کتنی مختصر دی. یہ آسمان کب سے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے. فرشتے کب سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. انسان کی تاریخ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور ہر انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عمریں تو ہیں ہی 60-70 سال کی. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَتَجَاوَزْ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے بھی تجاوز کر جائیں گے. 80, 70, 90, 100 سال، 120 سال یہ اللہ عمر دیں گے. لیکن کتنی مختصر زندگی ہے. 14-15 سال تو یہ بچپن کے گزر گئے، اور 6-7 گھنٹے انسان کے سونے کے ہیں. پھر انسان اپنی ضروریات میں بھی لگتا ہے. کتنی مختصر زندگی ہے لیکن کتنی اہم ہے. اور اللہ نے کتنا بڑا فریضہ دیا کہ کامیابی کا آسان طریقہ
اللہ کے اعمال والی، احکام والی زندگی کو اپنانا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اللہ فرماتے ہیں اپنی عبادت، جس کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہے، کہ انسان یہ پہچانے کہ اللہ میرے خالق ہیں، اللہ میرے مالک ہیں، وہی عبادت کے لائق ہیں، وہی معبود برحق ہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ معرفت اور پھر اللہ کی عبادت والی یہ زندگی، تو تھوڑا سا عرصہ اللہ نے عبادت کے لیے دیا، اور پھر دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ بھی انسان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کامیابی ہی کے لیے پیدا کیا۔ انسان بھی اپنی عقل کی وجہ سے کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی ملے گی کس کو؟ جس کا راستہ صحیح ہوگا، جس کی محنت صحیح ہوگی، جس کا رخ صحیح ہوگا۔ دنیا کی محنتوں میں بھی غلط محنت کرنے والے اپنے سرمایے کو، قوت کو، زندگی کے لمحے کو ضائع کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ پھر دین کے اعتبار سے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بتاؤں، آپ ان سے کہہ دیجئے بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ جہاں کام کرنے کے اعتبار سے نقصان میں کون ہے؟ کہ جنہوں نے محنت تو خوب کی اور بڑے دعوے کرتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں اور ہماری اسکیمیں اور کارنامے سب اچھے ہیں، لیکن ان کی محنت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ضل سعیہم، دنیا کی ساری محنت عکارت گئی اور ان کو ان کی محنت کا کوئی بدلہ نہ ملا۔ ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ایمان اور لا الہ الا اللہ، ایک انسان قیامت میں حاضر ہوگا، 99 دفتر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان دفتروں کو دیکھے گا اور کہے گا ہائے ناکامی۔ اللہ اپنے فضل کا ارادہ فرمائیں گے اور اس کو ایک پرچہ دیا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ کلمے والا ہے اور صحیح یقین والا ہے، کہ اس کو تلوا لو۔ اس کو یہ خیال ہوگا کہ یہ پرزہ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا فائدہ دے گا، لیکن جب اس لا الہ الا اللہ کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو 99 دفتر گناہوں کے وہ اوپر اٹھ جائیں گے اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے، بہت اہم زندگی ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو انسان نماز میں سجدہ کرتا ہے، پہلا سجدہ کرتا ہے اس بات کا استحضار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، جس زمین کی طرف تم جھک رہے ہو، اپنے ماتھے کو اللہ کی بارگاہ میں ٹیک رہے ہو، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے، اور دوسرے سجدے میں اسی سے تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ فرمایا دو سجدوں کے درمیان جو تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا عرصہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس کو اللہ کی چاہت اور اللہ کے دین کے مطابق گزار لیں تو اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں اور اللہ اس کی دنیا کو بھی بنائیں گے۔ زندگی کا بننا چیزوں سے نہیں، اعمال سے۔ اس لیے جو دنیا کی نعمتیں اور جو سطح دی ہے اللہ نے انسانوں کو ان کا دائرہ محنت وسیع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس میں اپنے دل کے یقین اور اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاں جھونپڑا اور بادشاہ کا شاہی محل سونے چاندی سے بنا ہوا وہ اللہ کے ہاں برابر ہے۔ اس جھونپڑی میں رہنے والا صحیح یقین والا اور اعمال والا ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، کامیاب ہے۔ اور اس محل میں رہنے والا اس کا یقین اور ایمان اگر اعمال صحیح ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے کامیابی کو بڑا آسان کیا اور انسان کے لیے میسر کیا کہ انسان اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرے اور اعمال کو ٹھیک کرے، تو پھر اس میں دنیا کی جس سطح پر بھی ہے پھر انسان اسی پر قناعت کر کے، چاہے جھونپڑے والا اپنے جھونپڑے میں، فقیر اپنے فقر میں کامیاب، زمیندار چھوٹے درجے کا ہے، درمیانے درجے کا ہے، بڑے درجے کا ہے، وہ اپنے زمینداری میں کامیاب، بعض حاکم اپنی حکومت میں کامیاب، اور زمیندار اپنے تاجر اپنی تجارت میں کامیاب، اور وزیر اپنی وزارت میں کامیاب، اس لیے کہ
وہ اعمال والا ہے۔ اللہ نے کامیابی کا دار و مدار اعمال پر رکھا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کو اپنی شکلیں صورتیں نہ دکھاؤ، یہ اللہ نے بنائی ہیں، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، اس لیے اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے۔ ولا الى اموالکم، نہ اللہ تمہارے مالوں کو اور اسباب کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں یقین کس کا ہے، دل میں محبت کس کی ہے، تأثر کس کا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت یقین کی۔ ذرہ برابر اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین لے کر گیا اور اپنی گناہوں کی سزا پا کر جب اس ایمان کی بنیاد پر جہنم سے نکلے گا، اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے، جس کی زمین جو ہے مٹی کے بجائے جو ہے مشک کی ہوگی، اور جس کا گھاس یہ گھاس پھوس کے بجائے زعفران کا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے یہ مالوں کو نہیں دیکھتے، ان اسباب کو نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ مختصر سی زندگی جو بچپن کے علاوہ اور سونے کے علاوہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم اعمال والا بنانے تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آتے اور اس کی دعوت کو لے کر قوم میں پھرتے۔ کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا، کتنی چیزیں نقل و حرکت میں ہیں۔ سورج یہ حرارت اور روشنی لے کر کب سے حرکت کر رہا ہے، یہ ہوائیں فضاؤں میں کیسے لپک رہی ہیں، یہ پانی کیسے کہاں سے کہاں تک بہہ رہا ہے، یہ بادل جو چل رہے ہیں، یہ جتنی چیزیں بھی انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چل رہے ہیں اور انسانوں کی زندگی کا بقا ان پر موقوف ہے، ان کی حیثیت اس اللہ کے پیغام کے مقابلے میں کچھ نہیں جو انبیاء اور دین کی محنت والے اس پیغام کو لے کر دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، مبارک زندگی، یہ وہ مبارک زندگی ہے کہ جس پر اس کائنات کی بقا بھی ہے اور انسان کی آخرت کا بننا بھی ہے۔ تو ایک اللہ کہنے والا بھی دنیا میں باقی رہے گا، اللہ قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے۔ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا اور اپنے کان کو اللہ کے امر کی طرف لگایا ہوا، کب اللہ کا حکم ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں دنیا کی زندگی میں کو خوشگوار بنانے کی کیسے کوشش کروں اور یہاں مزے والی زندگی گزارنے کی کیسے محنت کروں، جبکہ میرے سامنے ہے کہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے، اللہ کے حکم کی طرف جہاں اس کے کان لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک اللہ کہنے والا یہ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ دنیا کی بساط کو لپیٹ دیں گے، اس کو حکم فرمائیں گے اور سور کے پھونکنے سے ساری دنیا کو ختم کر دیں گے، اور دوبارہ سور پھونکنے سے پھر انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام اللہ کے پیغام کو لے کر انسانوں کی طرف اترتے تھے اور اپنے قوموں کی طرف آتے تھے۔ یہ سارے انسان چیزوں کے بنانے کی محنت کر رہے ہیں اور چیزوں کے بننے میں کامیابی نہیں جب تک کہ ان کو استعمال کرنے والا انسان صحیح نہ ہو۔ اور انسانوں کے بننے کی محنت یہ چیز زراعت سے اور جہاں وزارت اور حکومت اور تجارت سے نہیں، انسانوں کی بننے کی جو محنت ہے وہ دعوت والی ہے۔ حضرات انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کے ہمدرد اور خیر خواہ بن کر اللہ کا یہ پیغام لے کر اترتے تھے۔ تو اس پیغام کو لے کر چلنا یہ سب سے بڑی عظیم نقل و حرکت ہے اس کائنات کی، اسی پر ساری کائنات کی بقا ہے۔ جسے مادی اعتبار سے لوگ سمجھتے ہیں سورج نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پانی بہہ رہا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں جب تک اللہ کا دین ہے اور دین کی حرکت کو لے کر چلنے والے ان کی حرکت موجود ہے، اس پر دنیا کی بھی بقا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ پہلے اس ایمان اور اعمال پر انسان کی آخرت کو بناتے ہیں اور اسی کا پرتو اور اثر دنیا میں بھی اللہ اطمینان اور عزت اور پاکیزہ اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کامیابی کا تعلق اسباب اور اموال اور شکلوں سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق دل کے اطمینان سے ہے، اور کامیابی کا تعلق اعمال کے درست ہونے اور اللہ کے راضی ہو جانے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لے کر آئے، فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو
کامیاب ہو جاؤ گے۔ عربی کا لفظ ہے فلاح تفلحو۔ مؤذن بھی کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے فلاح، کامیابی، یہ اتنا اونچا اور اتنا گہرا اور اتنا جامع لفظ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کے رسول عربوں کو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمے کو پڑھا اور کلمے کو پڑھ کر اس کی دعوت شروع کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمے کو پڑھا، کلمے کی دعوت شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کلمے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن ان کلمے کی دعوت پر حضرت بلال پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مشقتوں کے جو ہے پہاڑ ٹوٹے، اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر تردد اور شک نہیں ہے۔ یہ آ کر شکایت نہیں کی کہ اے اللہ کے رسول آپ نے تو کامیابی کا وعدہ کیا تھا اور یہ ہمیں یاد دلایا تھا اور ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں، بلکہ بلال کو یہ یقین ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں یہ اللہ کے امر کی وجہ سے۔ اللہ کے امر کے لیے ہماری جان کا لگنا، ہمارے مال کا لگنا، ہماری جذبات کا قربان ہونا، یہ ہے کامیابی۔ جی اسی لیے لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ یقین ہے، کلمہ معرفت ہے، کلمہ تقوی ہے۔ اس کی سب سے پہلا اس کا مطالبہ تقاضا کہ ہمارے جذبات بدل جائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ پر جان دینا آ جائے۔ اے اللہ یہ جان اور مال اور یہ صلاحیتیں یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا، تیرے ہی دین کے لیے لگ جائے، اور آپ تو دنیا میں بھی اس کا اجر اطمینان اور عزت کی صورت میں دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو اللہ کے دین کے لیے جان اور مال کا لگ جانا یہ کامیابی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے انسانوں کو ان اعمال اور زندگی پر ڈالنے کے لیے جس میں دنیا کی بقا ہو اور دنیا امن کا گہوارہ بنے، اللہ کی رحمتیں اتریں، اس کے لیے انبیاء کی محنت ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی، جن قوموں نے بھی، چاہے وہ بادشاہ ہوں اور چاہے عوام ہوں، چاہے تاجر ہوں اور چاہے وہ صنعت والے ہوں، انبیاء کی بات کی تصدیق کی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے مطابق جہاں ڈھالا، تو وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ زمین کا وارث بھی اللہ نے ان کو بنایا، نسلیں بھی ان کی چلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں آنے پر باطل کو ختم کیا، فرعون کی فرعونیت کو توڑا، حق کے وجود کے آنے پر نمرود کی نمرودیت کو اللہ نے ہلاک کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو تھی اس کے حق پہ موجود ہونے پر، نوح علیہ السلام کی قوم کی کثرت کے بت کو توڑا نوح علیہ السلام کی دعوت پر۔ تو دعوت ہے، دعوت کے شروع ہونے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو لے کر آئے، لیکن آپ کی اور پہلے انبیاء کی بعثت میں فرق کہ ہر نبی ایک علاقے اور ایک محدود جہاں وہ قوم کی طرف اور زمانے کے لیے بھیجے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق کو بیان کرنے والی، فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر اتاری تاکہ سارے عالموں کو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا بنا کر کہ ایمان اور اعمال والوں کو کامیابی اور اللہ کی رضا اور جنت کے درجات اور دنیا کے سارے امور کا حل ہونا یہ بشارت دینے والا بنا کر، اور نافرمانی کی صورت میں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر نبوت کو اللہ نے مہر لگا دی۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وانتم آخر الامم ولا امت بعدکم، تم آخری امت ہو اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور فرمایا انا حظکم من النبیین، اے میری امت فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ کے ہاں نسبت ایک اللہ کی کہ اللہ کے بندے، اور اس کے بعد جو بڑائی کی نسبت ہوگی وہ نبیوں کی، کون ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے، کون موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے، کون عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، کون داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہے، ان کی نسبتیں ان کے ساتھ اسی کے مطابق مرتبہ، اور فخر کرو کہ تمہاری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کو یہ امت پسند اور محبوب ہے۔ اس امت کے تذکرے پہلی کتابوں میں بھی کیے اور اس امت کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ اللہ نے تشکیل کی اور اللہ نے اس کو پسند کیا اور اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ تم اے امت محمدیہ سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ فرمایا تمہارا نصیبہ میں ہوں، تمہاری نسبت میری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور میرے لیے یہ بھی نصیبہ ہے کہ جو بہترین امت تھی نبیوں کے کام والی، وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اس لیے یہ دعوت والا کام اس امت کو پہلے دن سے ملا، جسے لا الہ الا اللہ یہ ایک وعدہ ہے اللہ سے۔ اللہ نے یہ نماز عطا فرمائی، کا نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ 5 دفعہ اپنے گھر بلواتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کر، انسان اللہ اکبر کے کہنے سے لے کر اور سلام پھیرنے تک یہ 10 12 منٹ 15 منٹ کی جو عبادت ہے نماز کی، فرض نماز کو ادا کرنا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اس میں اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دیتا ہے۔ کا 10 12 منٹ کی عبادت کہ اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے اعضاء اور دل اور دماغ کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دینا، اس کا نام نماز ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا، اللہ سے وعدہ کیا، اور اتنا پیارا یہ وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے، تو نے تو اس کلمے کو پڑھ کے اپنی جان اور مال کو مجھے بیچ دیا، اور میں نے تیری جان اور مال کو جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا۔ کتنا بڑا یہ وعدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ خاتم النبیین ہیں تو ان کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نبیوں والا کام، یہ دعوت والا کام عطا فرمایا۔ اس پیغام کو لے کر چلنا، اسی پر کائنات کی بقا ہے۔ جتنی چیزیں دنیا کے انسانوں کے فائدے کی چیزیں، جو فائدے کی چیزیں لے کر نقل و حرکت کر رہی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہم نقل و حرکت یہ ہے ایمان والوں کا اس کلمے کو لے کر پھرنا ہے۔ کائنات کی بقا ہے اس پر ہے۔ اس لیے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا یہ بہترین امت ہے، یہ امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، میری زندگی کا راستہ۔ پوری زندگی کو راستے سے تعبیر کیا، اور راستہ بتلاتا ہے کہ اس پر جو شخص چل رہا ہے وہ مسافر ہے، اس کی منزل تو آگے ہے، تو منزل ہماری اللہ کی رضا کو پا لینا اور آخرت ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی ایک راستہ ہے، اور کام اس میں کیا کرنا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اللہ کی پہچان کرواتا ہوں، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اور اللہ کے احکام کو ماننا، دین پر چلنا، اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اور جنت، یہ صرف دعوت، سب چیزیں دعوت الی اللہ میں ہیں، بصیرت کے ساتھ۔ یہ میری زندگی کا مقصد اور راستہ ہے، اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اس کی بھی زندگی کا راستہ ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور کس جگہ کس صورت کے ساتھ اللہ نے یہ اعزاز ہمیں دیا۔ اس لیے بھائی یہ امت جو ہے تبلیغ والا کام، یہ کوئی جو ہے جماعت نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے۔
ہم سب اس محنت والے ہیں، اور یہاں آنا بیٹھنا اور یہ صبح سے شام تک اعمال میں شریک ہونا سننا اسی لیے ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ لگ جائے اور ہم دل سے نیت کر لیں، اے اللہ ہم تو تیری طرف بلانے والے، تیرے دین کی طرف بلانے والے اور تیرے نبی کی سنت اور زندگی کی طرف، کام کی طرف بلانے والے۔ اس لیے چاہے گھروں کو واپس جا رہے ہیں تو ہم سب اسی کام والے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ تو بہت خوش نصیب ہیں، وہ بھی اس پیغام کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو بھائی سب اس کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ کی طرف سے اللہ کا معاملہ نیتوں سے شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کو کہو کہ میں نے یہ نیت کی ہے، کوئی اعتبار نہیں، وہ تو اچھی طرح کام لے کر، خون نچوڑ کر، پسینہ بہا کر، تھکا کر پھر اپنی حیثیت کے مطابق اجر دے دیتے ہیں، اور اللہ کے ہاں معاملہ نیتوں کے بدلنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کی امت میں ہیں، اے اللہ ہم نے نیت کی کہ ابقیہ زندگی کا ہر سانس تیرے دین کو زندہ کرنے میں اور تیری نبی کی محنت کو کرتے ہوئے امت اور انسانیت کو اس پر لانے میں، اے اللہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم نے یہ نیت کی تو اللہ کے ہاں ہماری حیثیت بدل جائے گی، پھر اللہ کی نظر ہماری طرف اسی حیثیت سے ہوگی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تربیت فرمائیں گے۔ ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ تم ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، اور جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہوگا، قدم اٹھائیں گے، اللہ کی مدد ہوگی، کام اللہ کی مدد سے چلے گا، اور اللہ کی مدد کے اترنے والے اعمال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نیت اور اعمال ہیں۔ اس لیے جو گھروں کو جا رہے ہیں وہ بھی، اے اللہ پچھلی زندگی جو خواہشات کے پورا کرنے میں گزری اور دنیا جس کو آپ نے فنا کرنے کے لیے بنایا اس کو بنانے میں گزری، زندگی کے لمحات ضائع ہوئے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی کا ہر سانس اور ہر لمحہ اے اللہ نبی کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب یہ نیت کریں بھائی، ہم سب اسی کام والے۔ اللہ نے اس امت کے مردوں کو بھی یہ ذمہ داری عطا فرمائی اور عورتوں کو بھی عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو جو بھی جہاں عربوں میں سے مرد ہو یا عورت جو اس کلمے کو قبول کرتا ہے فوراً اس کلمے کی دعوت شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو ایک دیہات سے آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کی بات کو سنا، اللہ نے سعادت جہاں لکھی تھی فوراً کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی حالانکہ دیہات کی عورت ہے اور مکے کا ماحول کہ جہاں مسلمانوں پر جہاں مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور مکے کے سردار ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ ایسے صدق کے دل سے پڑھتے تھے کہ دنیا کا تأثر بالکل ختم ہو جاتا تھا، اور دنیا کی جو جسم پر پیش آنے والے حالات اس کا تأثر ختم ہو جاتا اور انسانیت کی ہمدردی آتی۔ یہ عورت اب جہاں وہاں انہیں سرداروں کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں اور بچوں کو دعوت دے رہی کہ دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان کو پتہ لگا، بڑے غصے میں آئے اور کہا کہ یہ باہر کی اجنبی عورت ہے، اس لیے مہمان ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرتے، البتہ اب یہ یہاں رہ نہیں سکتے۔ نوجوانوں کی جماعت کو تیار کیا کہ اس کو باندھو اور اس کے ہودج میں ڈال کر اس کے وطن پہنچا دو، اور کوئی اس کے کھانے پینے کے خیال کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرماتی ہیں ایسا ہی معاملہ کیا، سفر میں لے کر چلتے رہے، جب سورج آگ برساتا تو پھر یہ لوگ اپنی غاروں میں سائے میں چلے جاتے، کھاتے پیتے، مجھے پتھروں پہ ڈال دیتے۔ ایک آخری ایسا وقت آ گیا کہ دنیا میرے سامنے اندھیرے والی ہو گئی، جی ہاں، اور بھوک کی آخری کیفیت کا اسی وقت آسمان سے ایک ڈول آیا اور میرے سینے پر ٹکا اور جھکا، میں نے وہ پانی پیا، کہتے ایسا زبردست پانی تھا کہ ایسا پانی کبھی پیا ہی نہیں میں نے۔ اس پانی کے پینے سے میری پیاس بھی دور ہو گئی، میری بھوک بھی دور ہو گئی، چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو گئی، اور کمزوری اور آنکھوں میں بینائی میں کمی آئی تو وہ پوری ہو گئی، حتیٰ کہ جب وہ اٹھانے آئے تو میرے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تمہارے چہرے پر یہ رونق کہیں سے تم نے چوری کر کے تو نہیں کھا پی لیا؟ کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کہا پھر یہ کیا ہوا؟ پھر قصہ بتایا کہ رب العالمین نے مجھے ایسا پانی پلایا۔ اب جب انہوں نے اس پانی کے چھینٹے سینے پر دیکھے تو سب کے بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ سچ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ محنت
ہر مرد اور عورت کو دی ہے، یہ ہر کلمہ گو کو دی ہے۔ اس امت کا بچہ وہ ساری انسانیت کا ذمہ دار، ساری امت، ساری ایک فرد کی ذمہ دار۔ یہ کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری امت کا کام ہے۔ اور فرمایا لوگوں نے اس کا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے اس کا نام تبلیغی جماعت رکھ دیا۔ تبلیغ تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کی زندگی میں اللہ کے احکام زندہ ہوں اور وہ لے کر نکلیں۔ یہ تو اگر میں اس کا کوئی نام رکھوں، ایمان کی تحریک ہے کہ وہ ایمان جو خواہشات اور رسم و رواج کی راکھ میں دب گیا اور مسلمان دین سے غافل ہو گیا، اس کی نقل و حرکت کے ذریعے اس راگ کو ہٹا کر اور اس میں ایمان کی پھونک مار کر اس کو شعلے والا بنانا، تاکہ انسان کے لیے اللہ کے احکام کو ماننا آسان ہو جائے۔ تو بھئی ابھی تو اسی ایمان کو مضبوط کرنے کی کہ ہماری زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب میدان میں اترتے تو کہتے تھے ہمارے جیسی زندگی اختیار کر لو۔ اس لیے بھائی ہم نے پوری زندگی کے شعبوں کو بدلنا ہے، اللہ کے احکام کو زندہ کرنا ہے، اور اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کی نیت کر کے ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے۔ اس لیے جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں وہ بھی اس محنت کی نیت کر کے اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھ کر جو ہے اپنے گھروں کو جائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھیں گے، ذمہ دار سمجھیں گے اور گھر والوں کو سمجھائیں گے تو اللہ کی نظروں میں بھی ہماری قیمت اسی طرح ہوگی اور ہماری اللہ تربیت فرمائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر مسلمان نبی کی محنت والا ہو جائے۔ نبی کی محنت میں سب سے بنیادی بات دعوت دینا ہے کہ مخلوق سے خالق اللہ کی طرف بلانا، اور اسباب اور اموال مادی شکلوں سے اعمال میں کامیابی بتلانا، اور دنیا کی بے ثباتی بیان کر کے آخرت کی طرف بلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کو یہاں اپنا کر اس کام کو پیش کرنا۔ تو ہر مسلمان جو ہے، ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی حضور سے علم لینے والا اور دوسرے انسانوں کو علم سکھانے والا تھا، ہر صحابی ذکر و عبادت اور دعا والا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ متصف تھے۔ تو ہر مسلمان ان اعمال والا بن جائے، اس کے لیے ہم نے اپنی مسجدوں گھروں کے ماحولوں کو بنانا ہوگا کہ دین کا سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دین کے لیے قربانی دینا، جان دینا، یہ ماحول سے آسان ہو جائے گا۔ ماحول ہر مشکل چیز کو آسان کر دیتا ہے، ماحول ہر دور کی چیز کو قریب کر دیتا ہے، اور اگر ماحول نہ ہو تو آسان سی چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے اور ایک عام بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے بھئی جو واپس جا رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو حضور کی محنت والا سمجھ کر اپنی مسجدوں میں روزانہ کا مشورہ اور ایک مضبوط جماعت اور روزانہ جو ہے لوگوں کے پیچھے پھرنا، دعوت لے کر جانا، اللہ کا پیغام لے کر جانا، اس کی نیت کریں۔ اور روزانہ فضائل کی تعلیم کہ جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ الہ الا اللہ کرنے والے اللہ ہیں، کامیابی اللہ دیتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی اور مسائل کا حل اللہ نے اپنے دین اور احکام میں رکھا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کی تفصیل اور اس کی تقویت فضائل کی تعلیم کے ذریعے۔ یہ فضائل کی تعلیم ایسا طاقتور امر ہے کہ اللہ کے قرآن میں وہ آیات جس میں اللہ نے دنیا آخرت کو بنانے کا، مسائل کے حل کرنے کا، اعمال پہ وعدہ کیا ہے، ان آیات کو پڑھنا، سننا، اور احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کی تعلیم کے جو وعدے ہیں ان احادیث کو سننا۔ یہ تعلیم کا حلقہ سیکھنا سکھانا بہت اہم۔ اللہ فرما رہے اپنے نبی کو حکم دے رہے کہ آپ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھئے، حالانکہ آپ تو ان کے سردار ہیں۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 حلقے دیکھے، ایک حلقہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، دوسرا حلقہ سیکھنے سکھانے میں تھا۔ آپ دونوں حلقوں کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا کلاکما علی خیر، تم دونوں خیر پر ہو، ولیکننی بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ علم کا جو حلقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھ گئے۔ تو بھئی ہر جو ہے مسلمان اللہ جو ہے دعوت والا وہ جو ہے روزانہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مشورے میں بھی شریک ہو اور فکر ہو کہ پورے عالم میں کیسے ہدایت پھیل جائے، اور اس کے بعد دعوت میں بھی لگے، اور پھر مسجد کی تعلیم بھی ہے، گھر کی تعلیم بھی ہے۔ اسی طرح ہفتے کے 2 گشت کہ اپنے پورے محلے کو دین کی محنت پر کھڑا کرنا اور ان کو یہ سمجھانا، اس کے لیے اپنی مسجد کا گشت ہے، اور آس پاس کی مسجدوں کو جہاں اس کام پر کھڑا کرنے کے لیے یہ بیرونی گشت ہے۔
3 اعمال روزانہ کے ہیں کہ روزانہ کا مشورے میں بیٹھنا، اور ہم مشورے میں بیٹھیں گے، اپنی فکر اس بات پر لگائیں گے تو اللہ راہیں کھولیں گے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں گے، ہماری تربیت کریں گے۔ اور روزانہ کی مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم یہ، اور روزانہ لوگوں کے پیچھے پھرنا، لوگوں کے پاس اس کلمے کی دعوت کو دے کر جانا تمام انبیاء کرام کی سنت مشترکہ ہے۔ جب بھی اللہ نے کسی قوم پر احسان کرنے کا ارادہ کیا، نبی کو دعوت دے کر بھیجا۔ نبی کی دعوت سے پہلے والی زندگی بڑی پاکیزہ، اور ان کی اخلاق، ان کی حیا، لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن اس سے کسی کی زندگی بدل جائے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ باطل کو توڑنے کے لیے تو اے نبی اب میرے پیغام کو لے کر چلو، اور جو ہی دعوت شروع کرتے باطل پورا مقابلے میں آ جاتا۔ اور یہ دعوت والا میدان ایسی تربیت کا کہ اس میدان میں حضرات انبیاء کرام کی بھی تربیت و ترقی ہوتی ہے، اور ان پر مشقتیں آتی، اور ان مشقتوں کو جھیلنے پر اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بھی روزانہ دعوت دینا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، 2 تعلیمیں بھی ہیں، اور یہ مشورہ بھی ہے، اور پھر مقامی گشت کہ ہر گھر تک، ہر فرد تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اس محنت والا بنے۔ آس پاس کی مسجدوں کو اس کام پر کھڑا کرنے کے لیے بیرونی گشت ہے، اور بھائی شہروزے کے ذریعے جہاں پنچکوسا میں جتنے بھی دیہات ہیں ہم ان دیہاتوں میں جائیں اور ان دیہات والوں کو مسجد کے اس کام پر اور عمل پر، دعوت والے عمل پر کھڑا کریں، اور پھر وہ اپنے آگے پنچکوسا میں جائیں حتیٰ کہ یہ پیغام دنیا کے کونوں میں پہنچ جائے۔ سن 1924 یا 26 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے نے اس دعوت کو شروع کیا، پوری انسانیت کی نیت کی۔ آج اللہ نے اپنے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں اس آواز کو پہنچا دیا، اور لوگ نقل و حرکت پر آ گئے، اور یہ اجتماع یہ دلیل ہے کہ لاکھوں انسان اس میدان میں اس فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شہروزے کے ذریعے سے جہاں آس پاس کے دیہات اور ان کو پھر آگے بھیجنا، تاکہ دنیا کا کوئی گاؤں ایسا، مسلمان ایسا نہ بچے اس تک یہ دعوت نہ پہنچ جائے۔ اور 40 دن یہ ملکی سطح پر، اور بھئی 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانا تاکہ ہم اس محنت کو سیکھ لیں۔ ہمارے گھر بھی یہ دعوت کے مرکز ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے۔ صحابہ کرام کے گھر ایسے کہ جب وفود آتے تھے عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا، مردوں کو مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا، اور عملی زندگی اور دعوت اور اعمال ان کو سکھائے جاتے، چند دنوں میں سیکھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک وفد آیا، آپ نے ایک محلے والوں کے حوالے کیا کہ ان کو سکھاؤ، ہفتہ بھر انہوں نے ان کی تعلیم کی، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے چند سوالات کیے، خوشی ہوئی، پھر دوسرے محلے کے حوالے کیا، انہوں نے ان کو دین سکھایا، محنت سکھائی، مردوں نے مردوں کو، عورتوں نے عورتوں کو، پھر حضور کی خدمت میں تشریف لائے، حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے اور بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بڑے باادب اور دین کے سمجھدار اور بڑی صفات والے بن گئے۔ اس لیے مسلمان کا ہر گھر جہاں وہ دین کی محنت کا مرکز ہو اور تربیت گاہ ہو، وہ اور وہ بچے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں تو شروع ہی سے ان کی تربیت، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو۔ ماں باپ اس کی غلط تربیت کر کے رخ کو غلط طرف لے جاتے ہیں۔ کیا خوش قسمت ہے وہ بچہ کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو، کیونکہ سب سے پہلے وہ تمام انبیاء کی دعوت کے خلاصہ جو اذان کی صورت میں ہے، دائیں کان میں اس کے اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اس کی اقامت کہی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بچہ نہ اس کی آنکھ کھل رہی ہے، نہ زبان سے بول سکتا ہے، نہ کان سے سن سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، لیکن کتنا خوش قسمت ہے، ماں باپ ایمان والے ہیں تو سب سے پہلے اذان کے کلمات اس کے کان میں کہے جا رہے ہیں۔ اور کیا خوش قسمت بچہ کہ ماں باوضو ہوتے رہتے ہوئے اس کو دودھ پلائے گی، بسم اللہ کے ساتھ دودھ پلائے گی، دائیں کروٹ پر اس کو سلائے گی، اور جب بھی پیشاب پخانہ کرے اس کو صاف کرے گی، پاک کرے گی۔ اور جب بچہ بولنے والا ہو تو سب سے پہلے اس بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہو، کہ یہ دین اس پر کائنات کی بقا ہے،
اللہ، یہ لفظ اللہ کائنات کی روح ہے۔ ایک کمزور سا انسان بھی مسلمان اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، سارے کائن نظاموں کو اللہ باقی رکھیں گے۔ یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہماری حکومتوں سے، ہماری سڑکوں شاہراہوں کے نظام سے، ہماری نہروں کے نظام سے اور ہماری تجارتوں اور کارخانوں اور دفتروں سے نظام چل رہا ہے۔ نہیں، جب اس میں کوئی ایک اللہ کہنے والا بھی نہ رہا، بادشاہ بھی ہوں گے اور وزراء بھی ہوں گے اور صنعتیں بھی ہوں گی، تجارت بھی ہوگی، زراعت بھی ہوگی، اور لوگ اپنے کام کو شروع کریں گے۔ جسے 9-10 بجے کام کو شروع کیا، اللہ کی طرف سے اس کائنات کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہنے والا جس کی وجہ سے یہ نظام قائم تھا، اس کی روح نکل گئی، اللہ کائنات کو بھی ختم فرما دیں گے۔ پھر صرف انسان نہیں، انسان مریں گے، جانور مریں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر روئی کی گالوں کی طرح فضاؤں میں پھیل جائیں گے، سیارے اپنی جگہوں کو چھوڑ ٹکرا جائیں گے، سورج اور چاند کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اللہ آسمانوں کو بھی توڑ دیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ فرشتوں تو نور سے بنے ہوئے، اللہ پوچھیں گے اے ملک الموت کون باقی؟ اے اللہ آپ کی ذات ہے اور یہ 4 فرشتے ہیں، کہ ان 3 کی روحوں کو بھی نکال لو، اور اے ملک الموت اب تم بھی مر جاؤ، اب کائنات کی بقا کا کوئی جواز نہیں۔ اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اے لوگو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارے لیے نامہ ترازو قائم کیا جائے گا، تمہارے لیے اعمال نامے لکھے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ دے دیا گیا؟ میرے تو ایک ایک آنکھ، اور آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بول، کان کا سننا، ہاتھ کی حرکت، پاؤں کے قدموں کا اٹھنا، سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کس کے لیے میں نے کیے؟ اگر اچھے اعمال ہیں تو خوش ہوگا اور کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور محشر والوں پڑھ لو میری کتاب، میں بالکل مطمئن ہوں، پڑھو میری کتاب، مجھے یقین تھا کہ اللہ نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ میرے دیکھنا اس کا بھی پوچھا جائے گا، زبان کے بولوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کانوں کے سننے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی یہ صلاحیتیں ہیں، اور اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ تم چند پیسوں کے سکے دے کر جس کو دیتے ہو ایک ایک پائی کا حساب لیتے ہو، اور تم اس کی طرح انسان ہو۔ جس اللہ نے تمہیں یہ جسم دیا، آنکھوں میں دیکھنے کا نور دیا، زبان میں بولنے کی طاقت دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، دماغ سے سوچنے اور یہ اسکیمیں بنانے اور دنیا کو مسخر کرنے کا صلاحیت دی، اور چلنے پھرنے کی، اور سب سے خوبصورت جسم دیا، کائنات کا بادشاہ بنایا، کائنات کو مسخر کیا، وہ بھی تمہاری پوری زندگی اور جوانی کے ایک ایک پل کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے بھائی جو واپس جانے والے یہ اپنے مسجدوں میں ماحول کو بنائیں، مسجدیں 24 گھنٹے کھلی ہوں، اعمال سے آباد ہو، اعمال سے آباد ہو، اور عصر سے عشاء، یہ تو کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو مسجد سے باہر ہو اور دعوت والے اور مسجد والے اعمال میں لگا ہوا نہ ہو، لوگوں کے پیچھے پھرنا۔ تو گھروں میں بھی، گھروں میں جمائیں، یہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، ماں تربیت کرنے والی۔ اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ دیکھو حاجر علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر چھوڑا، کہاں شام کے لہلاتے کھیت اور جہاں پھلوں اور پھولوں والے باغات اور نہروں اور چشموں والی زمین اور پیارا موسم اور آبادی، وہاں سے نکالا اور ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں جس میں زراعت کا کوئی نام و نشان نہیں، زندگی کے کوئی اسباب نہیں، ایک عورت کو جو جوان ہے اور اس کے دودھ پیتے بچے کو اللہ کے امر پر چھوڑا، تو اصل اللہ کا امر ہے۔ یہ کھیتوں سے، کارخانوں سے، نہروں سے، گھروں سے نظام نہیں چل رہا، بلکہ نظام چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کے لیے جھونپڑا بھی نہیں بنایا، فرمایا حاجر علیہ السلام کو اتارا، اور جو مشکیدہ جس میں پانی تھا، باقی پانی تھا وہ دے دیا، اور وہ تھیلا جس میں کھجوریں تھی وہ دے دی، بچے کو حوالے کیا، اتر نہیں رہے۔ احساس ہوا کہ یہاں تو معاملہ عجیب ہے،
راستے میں جو پڑاؤ ڈالا اترے تو جیسے گھر میں ہوتے تھے سارا نظام ایسا ہی، اور یہاں بالکل سپاٹ چہرہ، اور پھر اپنی اونٹ کی نکیل کو موڑا۔ تو اب وہ پریشان ہوئی، اے ابراہیم یہ کیا، کہاں چھوڑ رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو، کس کے حوالے چھپ کر گئے ہو؟ کہ جھونپڑا بھی نہیں بنایا کہ تم نے یہاں ٹھہرنا، وہ تو جاتے ہوئے بتایا۔ بار بار پوچھ رہی ہیں، پھر خود ہی دل میں خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، ان کا ہر امر تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے۔ اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ میں اس جوان عورت کو آبادیوں سے اور زندگی کے اسباب سے اتنی دور اور ایسی جگہ پر اکیلے چھوڑ کر جاؤ۔ اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے حکم دیا تو سر سے اشارہ کیا اور زبان سے نعم، ہاں اللہ کے عمر پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسا یقین بنا ہوا تھا اذن لا یضیعن اللہ، پھر آپ جائیے، آپ کا مجھ کو اللہ کے حکم پر چھوڑنا اور میرا اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہاں رہنا، اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کریں گے۔ صرف ایک جوان عورت اور ننھے سے بچی کی زندگی کو نہیں، اللہ نے ارب ارب انسانوں کی زندگی کے اسباب ان کی قربانی پر وہاں بنا دیے، آب زمزم عطا کر دیا، بیت اللہ اپنا بنوا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، ایک قربانی کرنے والی امت بنی اور لاکھوں انسان حج کرنے والے بنے اور عمرہ کرنے والے بنے۔ سب کی زندگی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اسباب ان کی قربانی پر اللہ نے وہ مہیا کی۔ بھئی اللہ کے امر پر اپنے آپ کو پیش کرنا، اسی میں کامیابی، اسی کا یقین بنانے کے لیے محنت۔ اور 10-12 سال کی عمر میں کوئی گھر نہیں، کوئی کپڑے نہیں، کوئی کھلونے نہیں، کھانے پینے، اس ماں نے کھجوریں اور پانی چند دنوں کے بعد ختم ہوا تو آب زمزم اللہ نے سب چیز کے لیے دے دیا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ آب زمزم ایسا دیا، وہ علم والا علم کی نیت سے، بیمار شفا کی نیت سے، اور جہاں بھوک والا بھوک کے جہاں دور ہونے کی نیت سے، اور پیاس والا پیاس کے، جس نیت سے اس آب زمزم کو پی لے گا اللہ وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیں گے۔ یہ ان کی اس قربانی پر اللہ نے دیا۔ اور کیسے تربیت کی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس بچے کے بارے میں آئے کہ بھئی اس کو ذبح کرنا ہے، خواب دیکھا، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرو، بچے کو لے کر چلے اور پہاڑیوں کے پیچھے لے کر چلے، اور بچے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ اللہ کا امر ہے کہ تمہیں چھری سے ذبح کر رہا ہوں۔ چھری دکھلائی تو فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، میں کیا معاملہ کروں؟ اس ماں نے اس حالت میں اس بچے کی ایسی تربیت کی تھی کہ بچہ بھی شوق اور خوشی میں اچھل پڑا اور اپنے ابا کو بہت پیارے القاب سے پکارا، او پیارے ابا جان، میری ننھی سی جان اللہ کے لیے جائے اور یہ گردن تن سے جدا ہو، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں، آپ جلدی کیجئے۔ آپ میری ماں نے تربیت ایسی کی کہ اپنے اس بچے کو اللہ کے امر پر جان دینے میں صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ ہے تربیت۔ تو گھروں میں بچوں کی تربیت، گھروں میں دین والا ماحول، گھروں میں ہر فرد اپنے آپ کو دعوت والا سمجھے اور لوگوں کے رخوں کو دنیا سے دین کی طرف، تو ان اعمال کو جانے والے اپنے گھروں میں جہاں زندہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور بھائی جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یہ تو بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا کہ تمام انبیاء نقل و حرکت کو لے کر چلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے نبوت ملی اس وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے تک اسی دعوت میں آخری کلمات جو آپ کے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کی جو حقوق عبادات میں سب سے اہم نماز، اس کا اہتمام کرنا، اور حقوق العباد میں سے سب سے نازک مالک اور اس کا غلام، مالک اور اس کا غلام، اس سے نچلا کوئی درجہ نہیں ہے دو انسانوں میں۔ میاں بیوی برابر کے ہیں، ماں باپ یا برابر کے ہیں، آزاد ہیں، لیکن ایک آقا ہے، ایک غلام کا، ان غلاموں کا خیال کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صفوں میں دیکھا اور اپنی امت کو تو خوش ہوئے، پر آخری نظر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اس امت کو ملا۔ ہر صحابی محنت کرنے والا تھا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور جب مہاجرین نے ہجرت کی
اور حضور صلی اللہ علیہ انصار مدینہ نے نصرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کو 100 سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے۔ مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت تھی، انفرادی قربانیاں تھی، انفرادی لوگ ایمان میں آ رہے تھے اور یہی قربانیاں بنیاد بنی، اور مدینہ منورہ میں اجتماعی طور پر یہ نقل و حرکت شروع ہوئی۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں صبح یا ایک شام کا لگا دینا یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب یہ ساتھی جو 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے اور سال کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور تربیت کا کتنا بڑا موقع ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اسی لیے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا کہ یہ تو ساری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ نقل و حرکت ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے 2 اس میں بنیادی چیزیں ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک دل کی اجتماعیت ہے، دلوں کا جڑنا، اللہ کی اس امت کی مزاج میں جڑنا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ احسان جتلا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم دنیا میں اپنے صلاحیتوں کو لگا رہے تھے، دنیا بنانے کی کوشش کر رہے تھے، خواہشات پر چل رہے تھے، تو دشمنیوں نے تمہارے بستیوں میں اور گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، خون ریزی ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھی اور اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور مدینے میں کلمے کی دعوت آئی اور دین کو قبول کرنا شروع کیا، ساری دشمنیاں ختم ہونا شروع ہوئی اور اللہ نے بھائی چارے والی زندگی عطا فرما دی۔ تو یہ دین ہے ہی جوڑنے والا۔ اے پیارے نبی، اگر آپ کو دنیا کا مالک بنایا جاتا اور دنیا کے اسباب آپ لوگوں کو جب تقسیم کر دیتے، ان کے گھر بھی بن جائیں، گرمی سردی کے کپڑوں کا انتظام بھی ہو جائے، کھانا پینا بھی اچھا ہو جائے، یہ ان کو دے دیتے، ہر ایک کی ضروریات مہیا ہو جاتی، تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے، لیکن فقر و فاقے والی زندگی ہوتے ہوئے دین کے ذریعے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو دین ہے جوڑنے والی چیز۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ نے اس دین کی برکت سے دلوں کو جوڑ دیا، ایثار اور ہمدردی عطا فرما دی۔ وہ لوگ جو ایمان اور اللہ کو پہچاننے سے پہلے تھوڑی تھوڑی باتوں پر دوسروں کا خون کر دیا کرتے تھے، آج میدان جنگ میں پڑے ہوئے خون رس رہا ہے، چچا داد بھائی پانی لے کر آتا ہے اور اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اپنے دوسرے بھائی کی آہ کو سنتا ہے تو مرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے کہ پہلے دوسرے مسلمان بھائی کو پانی پلا دو۔ اب وہ چچا داد بھائی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کو پانی پلانے لگتے ہیں، تیسرے نے آواز دی کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو دوسرا تیسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں، چاہے جان چلی جائے۔ تیسرے کے پاس گئے تو اس کی روح نکلی، دوڑ کر دوسرے کے پاس آئے کہ اس کو تو پانی پلا دوں، اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اپنے سگے چچا کے پاس آئے کہ بھائی کے پاس آئے اس کو پانی پلا دوں، ان کی بھی روح نکل گئی۔ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں جان دے دی اور اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے کو گوارا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مہمان آئے، اس مہمان کو کون لے جائے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ کہا اللہ کے بندے پوچھ تو لیتے، تم نے بھی رات بھوک میں گزارنی ہے، میں نے بھی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، تھوڑی سی چیزیں بچوں کے لیے تھی، ابھی بچے مانگ رہے تھے، میں ان کو دینے والی تھی، اور تم مہمان کو لے آئے۔ کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو بہلا پھسلا دو، سلا دو، اور یہ کھانا مہمان کے سامنے۔ رات کا وقت تھا اور مہمان بھی بڑے غیرت والے کہ جب تک صاحب کھانا ساتھ نہ کھائے، صاحب خانہ کھانا ساتھ نہ کھائے وہ نہیں کھائیں گے۔ کہا تم چراغ کو صحیح کرنے کی دکھا کر اس کو بجھا دینا، بڑھا دینا، اور میں منہ ہلاتا رہوں گا۔ اب کھانے میں تو کچھ چیزیں تھی وہ کھلا دی، اور میاں بیوی اور بچوں نے بھوک میں رات گزاری۔ اب حضور صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ اللہ اکبر، یہ عمل کتنا عظیم کہ حضور مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابی، فرشتے نے خبر دی کہ اللہ عرش پر تمہارے اس کام کی وجہ سے خوش ہو گئے کہ دیکھو ایمان والے کیسے ایثار کرنے والے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوک ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اجتماعیت ہے،
کہ دل جڑے ہوئے ہوں، اس لیے جماعتیں بنا کر نکلنا. اور دوسرے نقل و حرکت ہے، اور جیسے سورج کی نقل و حرکت جن جن چیزوں کو حرارت کی ضرورت ہے اس کے بقدر وہ حرکت کر رہا ہے، تو یہ دین اللہ کا دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت ساری انسانیت کی ہم نے نیت کرنی ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی نیت کرنی ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے. جب یہ دین اور دین کی محنت زندہ تھی، صحابہ ایک جسم کی طرح تھے، لیکن دین کمزور ہونا شروع ہوا تو مسلمان پھر ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی. اللہ نے پھر آج اس پر محنت پر جمع کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اجتماعیت کے ساتھ جماعتوں کی صورت میں نکلے. الحمدللہ شب جمعہ اور اجتماعات پر لاکھوں انسان بیٹھتے ہیں اور کیسی محبت سے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے پوری دنیا کی نیت ہو، اکٹھے چلنا ہو جماعت کی صورت میں. مسجدوں سے جماعت بن کر آئیں. اب تو یہاں میدان میں ہیں، یہاں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. جماعت وہ ہے جس کی فکر بھی ایک ہو اور جس کے جسم اور دل بھی اکٹھے ہوں. بھیڑ کا جمع ہو جانا یہ جماعت نہیں کہلاتا. حق پر جو جمع ہو وہ ہے اجتماعیت. اس لیے میں جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، یہ ذمہ دار بنا ہوا اس کے ساتھ ہم رہیں. اور بھئی اللہ کے راستے میں روانہ ہو، ہدایت سن کر دعا کے بعد اللہ کے راستے میں جو تشکیل کا وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے. اس سے پہلے ہی ہماری تیاری ہو اور یہاں میدان سے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں. صحابہ کرام کی تشکیل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا وقت تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، رات گھروں میں گزار لیں اور صبح چلنا. وہ لوگ جو ہیں تہجد کے وقت میں چلتے تھے، یہ نہیں کہ صبح 9-10 بجے سورج کی گرمی بہت ہو جاتی تھی. یا رسول صبح نکل پڑیں گے تو اللہ کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا. کیا کس پیارے انداز میں سمجھایا، اے میرے صحابہ کیا تم یہ نہیں چاہتے تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغات میں گزرے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ایسا ہے جیسے جنت کے باغات میں. صحابہ فوراً سمجھ گئے اور رات ہی کو اللہ کے راستے میں نکل گئے. اس لیے بھائی یہ وقت کی حفاظت بہت بڑا جو ہے سرمایہ ہے ہمارے پاس وقت. اس کی حفاظت انسان مرتے ہوئے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، چند سانس مانگے گا لیکن دیے نہیں جائیں گے. اس لیے ہماری تربیت وقت کی حفاظت. جو وقت ہم نے اللہ کے دین کے لیے دے دیا، اب اس میں دنیا کی کوئی بات نہ. اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت زیادہ دینی ہے، سیکھنے سکھانے میں لگنا ہے، ذکر و عبادت میں لگنا ہے اور خدمت میں لگنا ہے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو جی ہاں سوال سے بچانا ہے کہ ہماری زبان سے اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر ہو اور دل کی جھانک لوگوں کی چیزوں کی طرف جائے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اسراف سے بچانا ہے، بے جا خرچ کرنے سے بچانا ہے اور کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا. اور بھی اپنے وقت کو ہم نے اعمال میں لگانا ہے. اس لیے کھانا بقدر ضرورت، کم کھانا، کم سونا اور دنیا کی بات بھی بقدر ضرورت کریں. اللہ کی راہ میں نکل کر شیطان ایک تو جو ہے نئے علاقوں میں جائے گا، سیر اور تفریح کی نیت کرا کر ہمارے اس نکلنے کی قیمت کو گھٹائے گا. اس لیے ہم سیر و تفریح کی نیت سے نہیں نکل رہے. نیت ٹھیک کریں، اے اللہ ہم تو تیرے دین کی محنت اور حضور کی محنت کو سیکھنے کے لیے اور تجھے راضی کرنے کے لیے نکلے. اس لیے تو بھائی اپنی ذہنیتوں کو بھی ٹھیک کرنا، کم کھانا ہو، کم سونا ہو اور ضرورت کے بقدر دنیا کی باتیں کم کرنا. اور اس مسجد سے جو ہے صرف دعوت والے عمل کے لیے بقدر ضرورت جانا. اور 3 چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اجتماعیت کو لازم پکڑو، اکٹھے رہو، اور مساجد کو لازم پکڑو. ہم مسجدوں میں رہیں، مسجد سے باہر جانا ہو دعوت دینے کے لیے، لوگوں پر محنت کرنے کے لیے، مسجد ہی کے کام کے لیے، اور ایک عمومی ہونے کو لازم پکڑو. کہ اس سے زیادہ اچھی آواز کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو؟ کسی کی اچھی آواز نہیں. اور خود بھی مسلمانوں کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے سمجھتا ہے. اس لیے بھی جماعت بن گئی ہے، اکٹھی رہے. اور جو تشکیل ہو گئی ہے تو فوراً ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں. تیاریاں ساری اس سے پہلے مکمل کر لی ہیں، دعا ہوتے ہی ہم روانہ ہو جائیں. اور بھئی جہاں جہاں تشکیل ہوئی ہے اس طرف ہم پیدل سفر شروع کر دیں. اللہ کے راستے میں تشکیل ہونے کے بعد رکنا پسندیدہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ایک لشکر کو روانہ فرمایا. بڑا اہم لشکر تھا اور اس میں اپنے قریبی
اپنے چچا داد بھائی جعفر ابن ابی طالب منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، اور جمعے کا دن تھا، جماعت چلی گئی۔ عبداللہ بن رواحہ اور یہ فرمایا دیکھو زید ابن حارثہ امیر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب امیر بن جائیں، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بن جائیں، اور وہ شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنے مشورے سے، کسی اسرائیلی نے عبداللہ بن رواحہ کو بتایا کہ نبی کی پیشن گوئی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، تم تو شہید ہو جاؤ گے تو کوئی پریشانی نہیں، اللہ نے جان دی ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں جائے گی۔ لیکن ان کو یہ خیال آ گیا کہ جمعے کا دن ہے، بعد میں تو مسجد نبوی میں آنا نصیب نہیں ہوگا، اب جمعے کے دن کیا مسجد میں وقت گزارنا اور جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنا، اس لیے امیر سے اجازت لی، جماعت روانہ ہو گئی، یہ پیچھے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا اے ابن رواحہ تمہیں کس چیز نے پیچھے کر دیا؟ کہ لے اجمع معک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رکا ہوں۔ یہ تو حضور کی محبت کا اس میں یہ ہے اشارہ ہے کہ کتنی محبت ہے، حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا کتنا پیچھے رہ گئے؟ کہ آدھا دن پیچھے رہ گئے۔ کہ سن لو، تمہاری وہ جماعت جو آدھا دن اللہ کے راستے میں مجھے میری مسجد کو چھوڑ کر نکل پڑی ہے، اگر روئے زمین کے تم مالک بن جاؤ اور اس کو صدقہ کر دو، وہ ثواب بھی، اور میرے پیچھے مسجد میں ٹھہرنے، میرے پیچھے نماز پڑھنے کے ثواب کو بھی جمع کر لو، تب بھی ان کے آدھے دن پہلے نکلنے کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ اب اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کے لیے صحابہ کی سب سے بڑی قربانی حضور کے ہوتے ہوئے حضور کو چھوڑنا۔ 100 سفر صحابہ کے کروائے ہیں، اور وہ سفر ہماری طرح ریل گاڑیوں میں اور بڑے بنی ہوئی سڑکوں میں نہیں تھے، وہ پیدل تھے اور بھوک کی حالت میں سفر تھے۔ 27 یا 29 سفروں میں حضور گئے، 70-72 سفروں میں صحابہ نکلے۔ جو صحابہ جا رہے ہیں وہ واپس آنے کی نیت سے نہیں، وہ تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت سے، اور کتنے لوگ شہید ہو جاتے تھے، اپنی جانیں اللہ کے لیے دے دیتے تھے۔ تو حضور کی زیارت کو چھوڑنا اور حضور سے علم حاصل کرنے کی قربانی، کہ جو مدینے میں ہے وحی اتر رہی ہے، وہ علم لیں گے، امت تک پہنچائیں گے، یہ علم کی قربانی کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور کی زیارت کے ایک دیکھنے کی وجہ سے صحابی کا درجہ پاتے ہیں، حضور کے پیچھے کی نمازیں اور حضور پر اترتے ہوئے علم کو قربان کر کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے پھر گواہی دی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ نے ان کی سچائی کی گواہی دی، کتنے سچے ہیں کہ دینی جذبات کے حضور کو دیکھتے رہیں، حضور کی باتیں سنیں، حضور سے علم لیں، حضور کے علم کو پہنچائیں، امت تک، قیامت تک یہ علم چلے گا، اور حضور کے پیچھے نمازیں کا کیسے سچے ہیں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی طلب میں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ آج ہمارے لیے ان مٹی کے گھروندوں کو چھوڑنا اور ان بے حیثیت شہروں کو چھوڑنا اور ان لوگوں کو، خاندانوں کو چھوڑنا، اس کی کیا حیثیت ہے جو صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر نکلے؟ تو اس لیے تشکیل ہونے کے بعد پہلے سے تیاری ہو اور ہم اللہ کے راستے، جماعت بن گئی، ساتھی جہاں ذمہ دار ساتھیوں کو جمع رکھے، جہاں تشکیل ہے اس کے بارے میں ابھی سے فکر شروع ہو جائے۔ تبلیغ والوں کا، لوگوں کے بارے میں فکر کرنا، کیا مطلب کہ ان کے دین کی محنت کا کیا حال ہے، اور کیسے ہم دین پر چلنے اور دین کی محنت کرنے میں ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سب ساتھیوں کے سامنے وہ حالات آ جائیں اور اسی وقت سے اپنی فکر اور سمجھ اور دعاؤں کی قوت کو اس کے لیے لگائیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان میں ترقی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی تقوی والی زندگی عطا فرما اور اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ جہاں جا رہے ہیں ان کے دلوں کو بھی اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ کیا مبارک نیتیں ہیں، کیا مبارک جذبات ہیں، اور کتنے اونچے یہ لوگ ہیں کہ انسانیت کی ہمدردی میں ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اس کو اللہ کے دین کی مدد قرار دیا گیا۔ اللہ اس کو کتنا بڑا اعزاز کہ میرے یہ بندے میری دی ہوئی زندگی کے اوقات کو، میرے دیے ہوئی صلاحیتوں اور مالوں کو لے کر اپنی زبانوں سے میرے دین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ ان کا دین کی مدد کرنا اپنی حیثیت کے مطابق ہے، اور میں اپنی قدرت کے ساتھ ان کی مدد کروں گا، اور جب میں مدد کرنے والا ہوں تو پھر کائنات کی کوئی طاقت ان کے بال کو بھی بیگا نہیں کر سکتی۔
اور اگر اللہ ہی نے مدد کرنا چھوڑ دیا، بتاؤ ایمان والوں پھر تمہاری کون مدد کرے گا؟ شیطان بھی تمہارا دشمن، تمہارے نفوس بھی تمہارے دشمن، باطل والوں کی اسکیمیں تمہیں مٹانے کے لیے اللہ نے چھوڑ یخذلکم، اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے کہ تم نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا ہے، پھر کون ہے تمہارا مددگار؟ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا۔ اس لیے وہ یہ میدان جماعتیں جب جہاں پرچیاں مل جائیں اللہ کے راستے میں روانہ ہو، دو دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، حضور لشکروں کی جو ہے وہ تشکیل فرماتے تو دو دو تین تین کی جوڑی بنا دیتے تھے، ایک پرانا ہو ایک نیا ہو، سیکھتے سکھاتے ہوئے، اور سارے پرانے ہوں تو ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے اور قربانیوں میں آگے بڑھتے ہوئے آگے بڑھنے کی دعوت دیں۔ یہ تو اتنا بڑا میدان ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، چاہے پرانے ہوں وہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ اب اس سواریوں کے انتظار میں ٹھہرنا یہ مناسب نہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار پیدل، طائف کا سفر پیدل، ہجرت کا کتنا سفر پہاڑوں پہ چڑھنا یہ پیدل، تبوک کے سفر میں پیدل، ایک ایک اونٹ پر کتنے کتنے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو بھئی پیدل چلنا تو اس کام کی خاصیت ہے۔ جس رخ کی تشکیل ہے چل پڑیں دو دو ساتھی ہو کر، اور بھئی انتظامی امور کے اعتبار سے دو ساتھی خدمت میں ہوں اور ان کے ذمہ جو ہے سفر کا انتظام کرنا، اور کیونکہ اپنے جان اور مال کے ساتھ چلنا ہے، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، تبلیغ کا کام یہ نہیں کہ دوسرے کا مال ہو میری جان ہو، یا دوسرے کی جان ہو میرا مال ہو، نہیں، وہ اپنی اپنی جگہ خیر کی چیزیں ہیں، اس پر بھی اللہ ثواب دیں گے، لیکن یہ محنت ہے جس کے لیے ہم نکلے ہیں، وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اپنی جان اپنا مال۔ اس لیے راستہ ہے دور کا، اس کے لیے جہاں ساتھیوں سے زیادہ راہ جمع کر لیا جائے، اور ذمہ دار ساتھی دو یا تین آدمیوں کے حوالے کریں، ایک کے حوالے نہ کریں، اور بھائی اس سفر میں صرف دعوت اور دعوت والے اعمال ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور کچھ نہ ہو۔ کوئی اور ظاہر کرے کسی بات کو، اس سے کہتے نہیں بھائی اس میں اور کوئی بات نہیں چلے گی، اور ہم تو صرف دعوت والے کام کے لیے نکلے، اور بھائی یہاں سے روانہ ہو جائیں، پیدل چلیں، اور جب بس اسٹاپ پر پہنچے ہیں یا اسٹیشن پر پہنچے ہیں، جن ساتھیوں کی ذمہ خدمت ہے وہ ریل گاڑی کا ٹکٹ ہے تو سب ساتھیوں کو دے دیں، بس والوں سے بات کرنی ہے تو خدمت والے ہی بات کریں، گاڑی کے آنے میں بس کے آنے میں دیر ہے تو اس طرح وہاں بیٹھ جائیں۔ اب یہ ہے جو وہاں پر مسافر آئے ہیں ان کا وقت بھی فارغ ہے، وہ بھی انتظار میں ہے، تو اصل یہ ہے کہ دو دو ساتھی ہو کر سب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انفرادی طور پر دعوت دیں۔ یہ دعوت یہ سب سے اللہ داعی ہے، تمام انبیاء دعوت لے کر آئے، اور دعوت ہی سے اللہ نے دنیا کا باطل ختم کیا اور سارے فسادات کو دعوت کے ذریعے مٹایا۔ دو دو ساتھی ہوں ان کو دعوت دی جائے۔ ہماری دعوت میں لوگوں کو یہ بتلانا کہ اصل ذات اللہ کی ہے، کامیابی اللہ کے ہاں سے ملتی ہے، اور کامیابی کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے، اور دین کا زندگیوں میں آنا اس کے لیے نبیوں کی محنت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت پر مہر لگ گئی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ محنت اس امت کے ذمہ ہوئی، اب اس محنت پر جو اللہ کی مددوں کے وعدے ہیں، فضائل ہیں، وہ سنا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جائے، ورنہ پھر تعلیم کو شروع کر دی جائے، تعلیم میں ان کو جوڑ لیا جائے۔ تعلیم بھی چاہے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کریں یا جہاں بھی کریں، ایسا ساتھی تعلیم کرے جو اس تعلیم کے بعد ہر جہاں حدیث اور فضائل پڑھنے کے بعد عمل اور محنت پر جہاں ڈالنے کے لیے دو تین جملے کہہ دے، صرف یہ نہیں کہ دعا کرو کہ جی اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، نہیں بھائی اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں بنایا ہے، اب یہ فضائل ہمیں کیسے حاصل ہوں، ہم ان اعمال پر کیسے آ جائیں، اس کے لیے یہ محنت ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ چند جملے جو ہیں عمل پر آنے کے اور محنت کرنے کے وہ جہاں کہہ دے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، اور بھائی ہمارا سفر اور اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہوں گے، اتنے ہی ہماری تربیت بھی ہوگی اور اتنے ہی یہ ہماری محنت یہاں مؤثر ہوگی کہ حضور کی محنت زندہ ہو، اور حضور کی محنت میں حضور کا طریقہ بھی زندہ ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے یقین کو بنانے کی محنت کرنی پڑے گی، اور پھر دعوت کو لے کر داعیانہ صفات کے ساتھ ہمیں لوگوں کے پیچھے پھرنا ہوگا۔ سفر میں بھی سفر کے آداب ہیں، جی ہاں، راستے میں چلیں تو راستے کے دائیں طرف دو دو ساتھی ہو کر چلیں،
اور بس سوار ہونا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوں، دائیں پاؤں سے سوار ہوں۔ ریل گاڑی آ کر رکی ہے تو اس کا ٹائم بالکل محدود ہوتا ہے، اس وقت بے حوصلہ نہ ہو، افراتفری نہ ہو، اترنے والوں کو اطمینان سے اترنے دیں، پھر جس درجے کا ہمارا ٹکٹ ہے اسی درجے میں ہم سوار ہو جائیں، اور بھئی لوگوں کے ساتھ مخلوط ہو کر بیٹھیں۔ اگر بس ہے تو بس میں سوار ہوں، لمبا سفر ہے، نماز راستے میں آئے گی تو بس والوں سے بات کر لی جائے کہ دیکھو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، نماز اللہ کا بہت بڑا امر ہے، نماز کے لیے آپ نے ایسی جگہ پر روکنا ہوگا جہاں پانی کا انتظام اچھا ہو، ساتھی وضو کرنا چاہیں وضو کر کے باجماعت نماز پڑھ لیں۔ جو بس والا ہماری اس بات کو قبول کریں اس کے ساتھ سفر، اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں تو اپنے سفر کو حصوں میں تقسیم کر لیں کہ جہاں نماز کا وقت آئے وہاں اتر جائیں، اور اس سے جو ہے اتنا ہی کرایہ دیں، پھر نماز پڑھ کر پھر اگلے سفر کا جو ہے ترتیب بنائیں۔ اور بھئی بس والوں سے بات کرنے میں جو مسلمان نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، اچھی طرح کرایہ معلوم کر لیا جائے۔ اب جتنے ساتھی ہیں انہی کے جو ہے پورے پیسے دیے جائیں۔ اب ساتھیوں کا یہ ہے کہ جی ہم 12 ساتھی ہیں، 2 ساتھیوں کا ٹکٹ جو ہے تم نہ لو، اس کے پیسے بھئی یہ ہمارا یعنی یہ سودا جو ہے کامیابی والا نفع کا سودا نہیں ہے۔ یہ تو ایک روپیہ خرچ کرنے پر اللہ 7 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ان کی مجبوری کی وجہ سے اپنے پہ ہاں زیادہ بھی نہ دیں، زیادہ بھی ہم سے نہ لیں، لیکن ہم کم بھی نہ کروائیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں کا جو 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں ہے ان الصلاۃ والصیام والذکر تضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، کہ مال کے خرچ کرنے پر اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے، یہ مالی عبادت سے بھی 700 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ اس پر حساب لگانے والے حساب لگا لیں، اس لیے ہماری بچانے کی نیت نہ ہو، ہماری تو لگانے کی نیت ہو۔ اس لیے جب گاڑی میں سوار ہوں دائیں پاؤں سے بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوں، اور کچھ جہاں جب سیٹ پر بیٹھ جائیں تو الحمدللہ 3 مرتبہ اور اللہ اکبر 3 مرتبہ اور اللہم انی ظلمت نفسی دعا پڑھ کر آسمان کی طرف اشارہ کر کے مسکرائیں۔ اور پھر جو سفر کی دعائیں ہیں، ساتھ جو نیا ساتھی ہے ان سے بھی وہ دعائیں دہروا لیں۔ اب یہ سفر بھی ہمارا دعاؤں کی جہن انہی اعمال کے ساتھ ہو، یا دعوت میں لگے ہوئے ہوں، یا سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہوں، یا ذکر اور دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں۔ نماز کے اوقات اگر گاڑی کا سفر ہے تو نظام الاوقات دیکھ لیا جائے، جہاں پر گاڑی 15-20 منٹ کھڑی ہوتی ہے وہاں پر اتر کر اطمینان سے نماز پڑھیں، لیکن اگر اچانک گاڑی کھڑی ہو جائے تو بغیر تحقیق و بغیر اطمینان کے اتر کر نیچے جو ہے نماز نہ پڑھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک سگنل ہو گیا گاڑی چل پڑی اور نماز کو توڑ کر جہاں دوڑ رہے ہیں، یہ منظر اچھا نہیں ہے۔ اپنے ساتھ پانی کے کین وغیرہ رکھیں، کیونکہ جو وہاں پانی بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ بہت ساری جو مسافر ہیں ان کا حق ہے۔ بھی وضو کرنے میں بھی ہماری یہ احتیاط ہو۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم باوضو رہیں، کہ مومن کا ہتھیار ہے باوضو رہنا۔ ہتھیار کس کے مقابلے میں؟ نفس اور شیطان کے مقابلے میں۔ باوضو آدمی پاک ہوتا ہے، دین کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ باوضو رہیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ بھوک اور فقر اس کی شکایت کی، حضور نے فرمایا باوضو رہا کرو، باوضو رہے، اللہ نے ان کو غنی کر دیا۔ بہت اچھی بات ہے باوضو۔ بس والے سے بات کی، اب اگر نماز پڑھنی ہے تو اپنے جہاں اگر کین اور پانی ہو تو اچھا ہے، باوضو رہیں۔ جو ہی گاڑی اگر رکے زیادہ رک رہی ہے تو اذان ڈبے ہی میں دے دیں اور اتر کر نماز پڑھ لیں، ورنہ تو پھر بھی ریل گاڑی میں جگہ ہوتی ہیں دروازے کے پاس، اور بعض گاڑیوں میں کوئی ڈبہ بھی ہوتا ہے جس میں ہم باجماعت قیام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور بس میں اگر جا رہے ہیں، بس والے نے روکا ہے تو بھئی وقت کی حفاظت، کہ اس نے کہا بھئی 10 منٹ آپ نے کہا تھا میں نے دے دیے، تو اترتے ہی اگر وضو استنجا کی ضرورت ہو وضو استنجا کر کے باجماعت نماز پڑھ کے جو وقت دیا ہے اسی وقت پر ہم جہاں گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد سفر کے دوران سفر میں بھی ہم نے دعوت کا عمل کرنا ہے، ہم لوگوں سے مل جل کر بیٹھیں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ دعوت دے سکیں۔ دعوت وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں نماز وغیرہ کے عبادات کے،
اس کا اجمال قرآن میں ہے، تفصیل اللہ نے حدیث کے ذریعے حضور سے بیان کروائی، لیکن دعوت کے اصول اور آداب اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے رستے یعنی دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اگلے کے مزاج کو پہچان کر، اس کی دینی سطح کو پہچان کر۔ یہ دعوت دیتے دیتے اللہ یہ حکمت عطا فرمائیں گے۔ جتنا اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں لگائیں گے، اپنی نیت کر کے، اپنا ایمان یقین بھی بنے گا اور تربیت ہوگی اور اللہ یہ حکمت عطا فرمائیں گے۔ تو حکمت یہ ہے کہ بھئی جو جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اب اس سے پوچھ لیا ان سے نام کیا ہے، کیا کام کرتے ہو، 2-3 جملوں ہی میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھائی اس کی دینی سطح کیا ہے، اور پھر کہاں آپ نے اترنا ہے یہ بھی پوچھ لیا جائے۔ اب اس تھوڑے سے وقت میں اس کو اپنی بات سمجھا دی جائے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ عالمی ذمہ داری کا کام دیا ہے، اور اس میں اعجاز ایسا رکھا ہے کہ اعلان کرنے والا ساری تبلیغ کے خلاصے کو چند جملوں میں کہہ دیتا ہے۔ او بھائیو، اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور اس مبارک دین کا زندگیوں میں آنا یہ نبیوں کی محنت کے ساتھ مربوط ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز اور یہ ذمہ داری ہر کلمہ گو کو عطا فرمائی ہے۔ اس بارے میں بات چیت ہوگی، آپ تشریف رکھیں۔ کیسے سمندر کو کوزے میں بند کرے ساری بات آ گئی۔ الفاظ یہ متعین نہیں ہے، اللہ نے صلاحیتیں اور سلیقے مختلف دیے ہیں، جو جتنے اچھے انداز میں بات کر سکے کہ دین کی کامیابی دین میں بتلانی ہے، اور کامیابی اللہ دیتے ہیں، اور دین کے آنے کا راستہ وہ نبیوں کی محنت ہے، اور ختم نبوت کے صدقے ہر کلمہ گو مرد عورت کے ذمہ یہ کام ہے، اور اس کے فضائل سنا کر اللہ کے راستے میں نکالنا۔ اترنے سے پہلے اس کو احساس ہو جائے کہ بھئی یہ لوگ جو پھرنے والے ہیں یہ ایسے ہی نہیں پھر رہے، کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنی بڑی نعمت کو لے کر پھر رہے ہیں۔ کوئی راستے میں ہمارا تو اپنا سب کچھ لگانا ہے، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی نیت نہ ہو، دل کی جھانک بھی نہ ہو، مانگنا بھی نہ ہو۔ اس لیے لوگ اگر اکرام کریں تو ہم بڑی حکمت اور پیار محبت سے یہ ہے ان سے معذرت کر لیں، یہ بھی نہ ہو کہ ان کو محسوس ہو جائے، اور خود ہم کھلانے پلانے میں جتنا اکرام کر سکتے ہیں اکرام کریں ان کا۔ اگر وہ کہے کہ جی میں تو آپ کے ساتھ ابھی جانے کے لیے تیار ہوں، تو ان کو بتایا ہی جائے کہ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن اس کام کی ترتیب ہے، ہم جماعتوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اپنے مسجد میں جا کر جو ساتھی کام کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ تعلیم میں شریک ہوں، گشتوں میں شریک ہوں، اور شب روزے کے لیے نکلیں، اور علاقے سے جماعت بنا کر پھر اللہ کے راستے میں آئیں، پوری تفصیل ان کو سمجھا دی جائے۔ ہر ایک ساتھی دعوت دیں، لمبا سفر ہے تو تعلیم بھی کر سکتے ہیں، تعلیم میں آس پاس کے ساتھیوں کو جوڑ سکتے ہیں، وہی سیکھنے سکھانے کا کام بھی ہو، پرانا اور نیا ساتھی ہے۔ سیکھنے میں سب سے پہلے بھئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب کا ٹھیک، اور ایمانیات کو بھی سیکھا جائے۔ جی ہاں، اور بھئی نماز، سورہ فاتحہ، سورت اور وضو، اور ان چیزوں کو بھی آپس میں 2-2 شبد کر کے ساتھی سیکھیں، اور بھی 6 نمبروں کو سیکھنا۔ یہ 6 نمبر کیا ہیں؟ یہ ہمارے دین میں ضروری چیزیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر جہاں کسی عمل کی کوئی قیمت اور اس میں برکت نہیں، اور علم کے ساتھ علم کے ساتھ اللہ نے جو احکام اتارے ہیں اس کے مطابق جہالت کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور بھئی اخلاق اچھے کرتے ہوئے تاکہ ہمارا دین اور اعمال ہمارے لیے محفوظ رہیں، اور اخلاص کے ساتھ اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ سب سے پہلے نمازوں میں ان 6 صفات کی مشق کی جائے، اور پھر ہر عمل کو ان 6 صفات کے ساتھ، جیسے شروع میں عرض کیا کہ 10-12 منٹ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا، اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے حکم کو اپنانا، جس شعبے میں ہو اس میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ دیکھنا، یہ دین ہے۔ اس لیے بچن تو جو ہے پہلے نماز میں نماز جو ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس پر ہمارے دنیا اور آخرت کے کام بنائیں گے۔ جب اس نماز پر بنائیں گے تو 24 گھنٹے کی زندگی جب اللہ کے احکام پر ہوگی، پھر اللہ کتنی جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، کتنی کامیابی عطا فرمائیں گے۔
تو نماز کو صحیح کامیابی کے یقین کے ساتھ، حضور کی سنتوں کی پابندی کے ساتھ، فضائل والے علم کے شوق کے ساتھ، کہ اعمال کو کرنا شوق سے، اس لیے فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا یہ ہماری روزانہ کی ضرورت ہے۔ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جو عمل کرتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید اور ذوق و شوق نہ رکھے اس کو کیا اجر ملے گا؟ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے فضائل کے شوق کے ساتھ اور علم کی پابندی کے ساتھ، اخلاق کی درستگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ، پھر یہی صفات دعوت کو بھی ان صفات کے ساتھ دینا، تعلیم میں بھی ان صفات کے ساتھ بیٹھنا، ذکر بھی ان صفات کے ساتھ کرنا، یقین کے ساتھ حضور کا طریقہ، اللہ والے احکام، فضائل کا شوق اور اخلاق کے ساتھ برتتے ہوئے اور اخلاص اور مجاہدے کے ساتھ۔ تو بھئی 6 نمبروں کو سیکھنا ہے۔ سیکھنا صرف یہ تو بیان کرنا آئے گا، لیکن ان صفات کو اپنے ہر عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح بھائی جب اترنا ہے، اتر گئے، بستی میں جا رہے ہیں، اسٹیشن پہ اترے، تو جب اترے ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے۔ سفر میں مشقت ہوتی ہے، کھانا پینا آگے پیچھے ہوتا ہے، گرد و غبار پڑتا ہے۔ اب شیطان اس طرح سے کوشش کرے گا بھئی کہاں مصیبت میں آ گئے، مشکل میں پڑ گئے، لیکن یہ کتنا قیمتی سفر ہے، یہ کتنی قیمتی ناگواریاں ہیں۔ اس لیے ذمہ دار ساتھیوں کو جمع کر کے، تو دیکھو دنیا کے لیے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں اور تھک رہے ہیں، اور جو دنیا کے لیے کر رہے ہیں ان کو تو زندگی کے ایک ایک سانس کا جواب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا، اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ اس کا اجر اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا اور تھکنا اور گرد و غبار کا پڑھنا، اس سے اللہ کی رضا اور اجر ملے گا، اور یہ ہدایت کا ذریعہ۔ ادنا سی ناگواری کیا ہے کہ ہمارے سفر کرتے ہوئے گرد و غبار تو ہر ایک پر پڑتا ہے، کہ یہ گرد و غبار جو ہے قیامت کے دن اس کو خوشبو بنا کر ہمارے جسموں پر ڈالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ ہیں، آپ پیچھے چل رہے تھے، لشکر سارا اکٹھے چل رہا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ الگ چل رہے ہیں، بلایا، اے صحابی تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ غبار مجھے پسند نہیں۔ فرمایا لا تعتزلہ، اس غبار سے تم نفرت نہ کرو اور اس سے الگ نہ ہو، تم اس غبار کے اندر چلو، کیونکہ قیامت میں یہ خوشبو بنا کر تمہیں دیا جائے گا۔ تو اس میں 2 باتوں کی طرف کہ یہ غبار خوشبو بنے گا، اور دوسرا اجتماعیت، کہ وہ ناگواریاں جو اجتماعیت میں تمہیں پیش آئیں گی ان راحتوں سے کہیں بہتر ہیں کہ اجتماعیت چھوڑ کر تم انفرادی زندگی کی طرف جاؤ گے۔ صحابہ کرام کسی سفر سے لوٹ رہے تھے، تھکے ہارے ہوتے تھے، جہاں پیدل سفر کی مشقت، پھر جہاں اگر جنگ کی نوبت آئی ہے تو اس کی مشقت، تو آرام کرنے میں صحابہ نے دیکھا زمین ناہموار ہے، تھوڑا الگ ہو گئے، ہر ایک نے برابر زمین اور آرام دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناگواریاں جو اکٹھے ہونے میں تمہیں پیش آتی ہیں وہ ان راحتوں سے بہتر ہے جن راحتوں کے لیے تم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہو۔ اس لیے بھائی اس میں اجتماعیت، تو ذمہ دار ساتھی جو ہیں ساتھیوں کو ترغیب دے دیں۔ اب بستی میں جانا ہے، لوگ بھی بستی کی طرف جا رہے ہیں، تو دعا کے عنوان سے ان کو لے لیا جائے کہ بھائی جو دعا ہوگی آپ بھی دعا میں شریک ہو جائیں۔ ابھی اترے ہیں، کوئی پیشاب وغیرہ کا تقاضا ہے وہ پورا کر لیں، اور پھر ذمہ دار ساتھی اب حوصلہ دلائیں۔ ہر وقت مذاکرہ، ہمارا نکلنا کیوں ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر مسلمان دین کی محنت کرنے والا بن جائے، اور اللہ ہمیں بھی اس دین کی محنت کے لیے قبول کر لے۔ تو تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے کہ ہم اس بستی میں جا رہے ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کیسے راضی ہو جائیں، ہر بچہ دین کی محنت کرنے والا کیسے بن جائے، یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بستی اور مسجد کا نمونہ کیسے بن جائے، اور پھر بھی دعا میں ساری انسانیت کے لیے دعا، اور اے اللہ جن بستی والوں کی طرف جا رہے ہیں ان کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے۔ اب بستی والے دیکھیں گے کہ اس نفسا نفسی کے زمانے میں ہر ایک انسان دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور اپنے سگوں سے بھی دور ہے۔ اب یہ ایسے ہمدرد لوگ جو کہاں سے آئے ہیں ہماری بستی کے لیے، تو ہم سے پہلے ہمارے نمائندہ بن کر یہ بستی والوں کو بتائیں گے۔ قرآن پاک کا دل یاسین شریف میں جو حبیب نجار کا قصہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے 2 نمائندے وہ پہلے حبیب نجار سے ملے اور اس کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر یہ آئے بستی میں، بستی والوں کو دعوت دی، بستی والے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔
اور ان کو مارنا شروع کیا۔ تو حبیب نجار آئے، اے میری قوم، یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے نمائندے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، ان کی اتباع کر لو، یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتے۔ بستی والوں نے اتنا مارا کہ اس کو شہید کر دیا۔ اب جو پٹائی ہوئی اور جو تکلیف ہوئی، اس کا جو ہے فطرت تو یہ ہے کہ انتقام ہو، ان کے لیے بد دعا ہو۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جنت میں وہ چلا گیا حبیب نجار، تو جنت میں جا کر وہ ان کے لیے ہمدردی والے الفاظ، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میں ناکام نہیں ہوا، انہوں نے تو مار مار کر میری جان نکال دی، لیکن اللہ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، جنت عطا کی اور کتنی عزت عطا فرمائی، شاید یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، میری قوم جان لے۔ تو بھئی یہ دعوت اور داعی یہ تو پوری انسانیت کا ہمدرد ہے، اپنے اوپر تکلیفیں سہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے دعائیہ کلمات۔ تو بہرحال وہ لوگ دعا میں روتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمارے نمائندے بن کر جائیں گے۔ اب یہ راستے پر چلنا، یہ دین ہمارا سارا آداب ہی آداب ہیں، سلیقے ہی سلیقے ہیں، اور تربیت اور علم اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ راستہ چلنے کے آداب بھی بتائے گئے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، بیٹھنے کا کس طرح رخ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو بتلائی۔ کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے کہ جب صحرا میں ہو تو اور جہاں قبلے کی طرف، اور گھروں میں ہو تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو۔ تو بہرحال راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے دو ساتھی کہتے ہیں یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جن چیزوں کو دیکھے گی اس کا نقشہ دل میں آ جائے گا، اور پھر شیطان نماز کے وقت وہ یاد دلائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے نظروں کی حفاظت کرنی ہے، راستہ بھی نظر آتا رہے، اور پھر جانا ہے۔ مرکز میں گئے ہیں تو سب ساتھی آئیں گے جہاں پرانے، اور ان کو بتا دیں اپنی جماعت کی کیفیت، اپنے حالات ان کو دے دیں، اور ان سے مسجدوں کے حالات پوچھ لیں۔ 4-5 مسجدوں کے حالات پوچھ کر اب ذمہ دار ساتھی یہ دیکھیں ہماری جماعت کے اعتبار سے کون سی مسجد، کون سا علاقہ اچھا رہے گا، جہاں ہمارے ساتھیوں کو بھی تمام اعمال کرنے کا موقع ملے گا، ان کی تربیت بھی ہوگی، اور وہاں نقد تشکیل بھی ہو جائے گی، اور مقامی کام بھی جمے گا۔ جماعت ماشاءاللہ صلاحیت استعداد والی ہے، پرانے ساتھیوں کی ہے، تو نئے علاقوں کی مسجدوں کو وہاں سے کام شروع کرنا، درمیانی ہے تو درمیانی علاقوں میں جانا، اور اگر جماعت کے ساتھی زیادہ نئے ہیں تو پھر ان سے کہنا کہ ایسی مسجدیں جہاں پرانے ساتھی ہوں اور جن کی وجہ سے ہماری تربیت ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں بھئی مقامی کام جو واپس جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے، تاکہ آنے والوں کی ہماری مسجدوں میں آ کر تربیت ہو سکے۔ اور وہ حضرات اگر تعین کریں کہ یہ آپ ہر مسجد میں 2 دن ٹھہریں کافی ہوگا، ان سے کہیں نہیں، ہمارے سامنے تو محنت ہے، ہم نے تو محنت کرنی ہے، 100% اس مسجد کے آس پاس رہنے والوں سے ایک سے ہماری ملاقات ہو جائے، اور نقد جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلے کے لیے نکل جائے، اور مقامی جماعت بنی ہوئی ہو تو مضبوط ہو جائے، اور ساتھی امت جہاں قربانی پر آگے بڑھ جائیں یا جماعت بن جائے، یہ چاہے 1 دن میں جہاں یہ سارے ثمرات مرتب ہو جائیں، یا 2 دن، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں ان سارے کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ جماعت کی محنت بھی ہوگی، راتوں کو رونا بھی ہوگا، تھکانا بھی ہوگا، دعائیں بھی ہوں گی، تو اللہ اس کو وجود عطا فرما دیں گے۔ اب جہاں کام ہے وہاں 3 دن کی جماعت نکال دینا، یہ 3 دن کی جماعت تو ان کا مقامی کام کا حصہ ہے۔ آج ہم مقامی کام میں اتنے کمزور ہیں، ایک مسجد میں 60 70 80 چلے 3 چلے والے ہیں، وہاں تو مہینے میں ہر 2 ساتھی پرانے نیوں کو لے کر نکلیں، 40 ساتھی ہیں تو 20 جماعتیں 20 سیروزے نکلنے چاہیے، کہ جائے کہ 1 سیروزے پر ہم مطمئن ہو جائیں۔ اور بھائی جس درجے پر ہم ہیں یہ ابتدائی اور الف با تا سا والا درجہ ہے، فرمایا ہے کہ یہ مبادئ کو تم غایات نہ سمجھ لو، بس اسی پر ساری کوشش نہ لگاؤ کہ جی ہماری مسجد سے سارے ساتھی سے روزے کے لیے نکلیں اور یہ اعمال، بلکہ غایات تو صحابہ کرام والی زندگی کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ہر شعبے میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، 100% لوگ مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، تاکہ غیروں کو ہم اپنی زندگی دکھلا سکیں، وہ ہماری زندگی دیکھ کر ہماری زندگی ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔
اس لیے وہی مسجدوں میں کہتے ہیں پہلے جو غریب فقراء اور مساکین کی بستی ہے، کناروں والی بستی، ان بستیوں میں سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے مسجد کے بیچ میں بھی آنا۔ اب مسجد میں ہم جا رہے ہیں تو مسجد میں پرانوں کو اطلاع اگر پہلے سے ہو جائے تو وہ ساتھی جماعت کے پہنچتے ہی آ جائیں گے، مشورہ ہوگا، اور اگر اطلاع نہ ہو سکے تو بھی مسجد میں جا کر پرانوں کو اطلاع کریں۔ مسجد کے سامنے جی ہاں پہلے سے اطلاع ہوگی تو چابی بھی مل جائے گی، مسجد کھلی ہوگی، اسی وقت کام شروع ہو جائے گا، یہ بہتر صورت ہے۔ اور مسجد کے سامنے جب جماعت پہنچے تو مساجد اللہ کا گھر ہیں، ہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت اور احترام۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست، اے موسیٰ جوتے سمیت کیوں آ رہے ہو؟ اخلع نعلیک، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی پاکیزہ کیوں ہے کہ اللہ آپ سے براہ راست مخاطب ہے، آپ کلیم اللہ ہیں۔ تو یہ مساجد کا احترام کہ نمازی اللہ سے مناجات کرتا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہی سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مساجد کا احترام ہمارے دلوں میں ہو، مساجد میں داخل ہونے کے آداب۔ دینیت اسلام ہمارا اتنا پیارا مذہب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، کسی انسانوں اور فلسفیوں اور سائنسدانوں کے بنائے ہوئے اصول نہیں کہ جوتا نکالو پہلے بائیں پاؤں سے نکالو اور جوتے پر رکھ دو، دائیں پاؤں سے بعد میں جوتا نکالو اور دائیں پاؤں کو مسجد میں داخل کرو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کیا پیارا مذہب ہے، کیا پیاری تربیت اور تعلیم ہے۔ بچپن سے لے کر موت تک ایک ایک چیز کے آداب بتائے گئے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوں۔ اگر مسجد جو ہے وہاں پہلے سے کام ہے، حجرہ بنا ہوا ہے جماعتوں کے لیے، تو ہم اپنا سامان خدمت کا بستر وغیرہ وہاں رکھیں اور مسجد میں جائیں۔ اگر حجرہ نہیں ہے تو پھر خدمت کا سامان اور خاص طور پر یہ مٹی کا تیل اور گیس کے چولہے اور کچا پیاز اور لہسن، اس کو مسجد میں لے کر داخل نہیں ہونا۔ ہم انسان کہ ان چیزوں کی بو سے انسان کا جو ہے مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، تو وہ تو فرشتوں کی جگہ ہے، وہ تو نور سے بنے ہوئے، ان کو تکلیف دینا، اس لیے ان چیزوں کو باہر رکھا جائے۔ سب سے پہلے مسجد میں جاتے ہی اگر وہاں کوئی صفائی کی ضرورت ہے، پانی بھرنے کی ضرورت، بھر کر پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے جاتے تھے تو کہا گھر والوں کے لیے بہترین تحفہ کہ 2 رکعت نفل گھر میں پڑھ کر پھر آدمی سفر شروع کرے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور ثم یثنی بفاطمہ، پھر دوسرا کام اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے تھے، وہ اتنی چہی تھی۔ تو 2 رکعت سارے ساتھی پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، اے اللہ ہمارے دل بھی اور ان بستی والوں کے دل بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں بھی اس کام کے لیے قبول فرما، تربیت فرما۔ اے اللہ ایک ایک بستی والے کو دین کی محنت کرنے والا بنا۔ اللہ سے مانگ کر کہتے یہ کام ہی دعوت اور دعا والا ہے، دن بھر لوگوں پر محنت کرنی ہے، ان کی منت، اور راتوں کو دعا کرنی ہے۔ اس 2 ساتھی خدمت میں ہیں، وہ تو خدمت میں، باقی ساتھی اعمال۔ تو سب سے پہلے مشورہ ہے، نفل پڑھ کے پرانے ساتھی آئے ہوئے ہیں تو مشورہ۔ اگر وقت ایسا ہے کہ ساتھی جمع نہ ہو سکے تو ایک نماز کا عمل طے کر کے مشورہ پھر بعد میں کیا جائے۔ ایک ہے اعمال کی طرف سے مشورہ، صرف یہ نہیں کہ کون کیا عمل کرے گا، مشورہ تو یہ ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے کن اعمال میں گزریں کہ ساتھیوں کی تربیت بھی ہو جائے اور بستی والوں کو بھی پیغام پہنچ جائے، اور پوری دنیا میں جہاں دین کے زندہ ہونے کی شکلیں اس مسجد سے کیسے بن جائیں۔ اللہ نے یہ محنت بھی دی، اور اس محنت کی حفاظت اور تربیت کے لیے اللہ نے مشورہ بھی دیا۔ قرآن کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے رسول جو معلم ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں، جن پر وحی اترتی ہے، لیکن صحابہ کی تسلی اور تربیت کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے مشورہ کیجئے۔ اور صحابہ کی اس صفت کو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ 2 فرضوں کے درمیان اللہ نے اس مشورے کی اہمیت کو قرآن میں بیان کیا۔ بھئی مشورے میں ہماری تربیت ہے، سارے ساتھی بیٹھیں، بستی والوں کو لے لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور کام کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اے اللہ یہ اس مشورے کے ساتھیوں کی تربیت ہو جائے اور ان کی فکر اس دین کے لیے استعمال ہو جائے، اور اس مشورے کے ذریعے ہم اجتماعی زندگی کے ساتھ بن جائیں اور سارے ساتھیوں کو اعمال کا موقع مل جائے۔
تو اگر وقت ہے تو سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے، مشورے کے آداب کہ ساتھیوں کی رائےوں کو غور سے سنا جائے، کسی ساتھی کی رائے کو کاٹا نہ جائے، نہ کسی ساتھی کی رائے کی تحقیر کی جائے۔ اور یہ مشورہ کوئی وہ انتخابات نہیں ہے کہ کثرت رائے پر فیصلہ ہو، وہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے۔ کبھی فیصلہ کثرت رائے پر ہو جائے گا، کبھی فیصلہ قوت رائے پر ہوگا، اور کبھی امیر صاحب اگر اللہ ان کے دل میں ڈالیں تو کوئی فیصلہ فرما کر ساتھیوں کو بتا دیں۔ اور بھئی یہ رائے دینا ہمارا حق نہیں ہے، یہ رائے دینا کام کا حق ہے۔ اس لیے کام کا حق ہے تو ہر ساتھی سوچے اور اپنے ذہن پر زور ڈالے، یہ نہ کہے کہ جیسے ساتھی نے کہا میری بھی یہ رائے نہیں، اپنی زبان سے بول دے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے نے اپنی ذہن پر کتنا بوجھ ڈالا اور کیسے اپنے آپ کو سوچ میں لگایا۔ پہلے اللہ کے انسان اپنی فکر کو دے گا، اللہ راہیں کھولیں گے اور پھر اللہ تربیت فرمائیں گے۔ اب یہ مشورے کے بعد پھر ساری جماعت جہاں پھیل جائے، کہتے ہیں بستیوں میں داخل ہو، جہاں گھروں میں داخل ہو گھروں کے دروازے سے، یہ آداب ہیں، تو بستیوں میں داخل ہو ان کے دروازے سے۔ اب یہ دو ساتھی تو خدمت میں ہیں اور دو ساتھی جہاں مسجد میں ٹھہر جائیں، آنے والوں کو سنبھالیں اور ان کو جہاں محنت پر آمادہ کریں۔ باقی ساری جماعت 8 یا 10 ساتھی دو دو کی جہاں جوڑیاں بن کر پوری بستی میں پھر جائیں۔ ان بستی والوں کا حق ہے، اگر ان بستی والے کہیں دور کام میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کو دعوت دی جائے۔ اگر وہ راتوں کو واپس آتے ہیں تو راتوں کو جہاں ترتیب بنائی جائے کہ ان کو دعوت دی، ہر ایک تک آواز پہنچ جائے۔ ایک گھر میں 5 افراد ہیں بالغ تو ایک دفعہ جانا کافی نہیں ہے، اگر 5 سے ملاقات ایک ہی دفعہ میں ہو جائے تو فبیہا، ورنہ ایک سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ گھروں میں داخل ہو دروازوں کے ساتھ، بستیوں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے۔ تو بستیوں کے دروازے کون ہیں؟ وہاں کے اہل علم، علماء اور مشائخ ہیں، اور مسجد کی جو ذمہ دار ساتھی اور امام ہے، اور اسی طرح وہاں کے دنیا کے اعتبار سے جن کو اللہ نے استعداد صلاحیت دی ہوئی ہے ان سے ملنا ہے۔ امام صاحب سے ملنا یہ کسی پالیسی کے تحت نہ ہو بلکہ ان کا حق ہے۔ عالم سے ملنا، یہ عالم جو دین کی پڑھانے میں لگے ہوئے، وہ کتنی بڑی دولت دین والی ہمیں دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالم کا بقا ہے اور سارا نظام چل رہا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا، چٹائیوں پر بیٹھنا گوارا کیا، اپنے بچوں کے لیے فقر و فاقے والی زندگی جو ہے اس کو اختیار کیا کہ یہ علم انسانیت تک پہنچ جائے، جس علم کی بقا کی وجہ سے عالم کی بقا ہے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے پاس جاتے ہوئے ان کے لیے کوئی ہدیہ لے جائیں۔ عالموں سے ملاقات کا وقت، جو علماء اپنے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں ان کے سونے کے وقت نہ جایا جائے اور ان کے تعلیم کے وقت میں نہ جایا جائے۔ ان کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں لوگ ملتے ہیں، ہم بھی اسی وقت میں جائیں اور ان کے سامنے جا کر جہاں جماعت کے آنے کا بتلا دیں اور دعاؤں کی درخواست کر دیں۔ اگر اسے وہ دعا کر لیں تو فبیہا، ورنہ اصرار نہ کریں اور بتا دیں کہ جماعت آئی ہوئی ہے۔ ہاں عالم ہو انہی کی طرح تو عالم کو دعوت دے سکتا ہے، اور جب دیکھیں کہ عالم دلچسپی لے رہے ہیں تو اس جماعت کی کارگزاری اللہ جنہیں جو تبدیلی لا رہے ہیں وہ سنا دی جائے۔ الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ خیریں خوبی ہیں۔ اپنی جماعت کے کارنامے اور اپنی ذات کی کارگزاری ان کو نہ سنائی جائے۔ اسی طرح بھئی دنیا والوں سے ملا جائے، کس لیے کہ ان پر بھی ذمہ داری ہے، ان کی صلاحیتیں استعداد بھی اللہ کے دین کے لیے کیسے جہاں لگ جائیں تاکہ اللہ ان کو جہاں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی۔ اللہ کے رسول بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، اور تمہارے اسلام لانے پر تمہاری رعایا میں جتنے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے سب کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ نے انہیں صلاحیتیں دی ہیں، ان کی صلاحیتیں یہ دین کے لیے کیسے استعمال۔ ایسے جو ساتھی ہیں جن کے جہاں دنیا کے نقشے ہیں وہاں پر اپنے ساتھیوں میں سے منجھے ہوئے ساتھیوں کو، کہ جن کے دلوں میں دنیا کی رغبت نہ ہو، ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے جو ان کی دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر وہ جو ہے متاثر نہ ہو، ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے، اور وہ نقد ان کو مسجد میں لانے کی، اللہ کے راستے میں نکالنے کی ترغیب دیں، باقاعدہ بھرپور ان سے بات کریں۔ اگر وہ اپنے معذرت کو کریں مشغولی کی وجہ سے تو ان کے بچوں، بھانجوں، بھتیجوں میں سے نوجوانوں کو اللہ کے راستے، ان کو اللہ کے راستے میں نکال دیں۔ انشاءاللہ وہ کسی نہ کسی کو کے بارے میں کہہ دیں گے، ورنہ کم از کم ان کے ہاں جو کام کرنے والے ڈرائیور ہے، پہرے دار ہے، ان کا باورچی ہے اور جو جانوروں کی خدمت کرنے والا، کہ ان کو اللہ کے راستے میں نکلنا اور ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دی جائے۔
पुराने साथी जो काम वाले हैं वो तो शुरू ही में आ जाएंगे, कुछ लोगों को हमें जाकर बताना होगा, और भाई कुछ साथी ऐसे भी होंगे पुराने जो किसी दुनिया की मशरूफियत की वजह से आजकल वो इतने नकलो हरकत में नहीं है, तो उनके बारे में न मकामी साथियों से कोई ऐसी बात सुने, न अपनी ज़ुबान पर कल ऐसा बात आए कि क्यों इन्होंने काम को छोड़ दिया, बल्कि उनके एहसानमंद हों कि इन लोगों ने उस वक्त नकलो हरकत की जब इसका माहौल नहीं था, और इनकी वजह से अल्लाह ने हमें ये पाकीज़ा माहौल अता फरमाया। उनको जाकर कारगुजारियाँ सुनाएं, और अगर जमात तैयार हो जाए उनको बुलाकर उनके हाथों जमातों को रवाना करें। इंशाअल्लाह जमातों को निकलता हुआ देखकर उनके भी जज्बात जो हैं ताज़ा हो जाएंगे और वो काम के साथ जुड़ जाएंगे। 2.5-3 घंटे हमने यह मुलाकातें करनी है, करीब 6 घंटे आराम के लिए हैं, 2 घंटे अपनी ज़रूरत के लिए हैं, बाकी 16 घंटे या दावत में लगे, या सीखने सिखाने तालीम के हलकों में लगे, और या जहाँ ज़िक्र इबादत और खिदमत में लगे। इस तरह हमने तकसीम करना है। और भाई खूब गश करके जब थक जाएं फिर अब तालीम में बैठें कि इस थकने पर इसकी क्या कीमत है, अल्लाह क्या हमें अता फरमाएगा। तालीम के हलकों में बैठकर जब फ़ज़ाइल सुनेंगे तो हमारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर, इस फिरने पर अल्लाह क्या अता फरमाएंगे। एक सुबह और एक शाम की कीमत क्या है। ये तालीम भी एक ही वक्त में सारे साथी जो हैं उसमें जमा हो, तकसीम न किया जाए कि कुछ साथी जो हैं अभी गश कर लें कुछ तालीम में। तालीम भी हमारी ज़रूरत है, जैसे घंटों दावत देना है, तालीम बैठना, तालीम है ही इसी दावत की तक़वियत के लिए। जो तालीम का वक्त मुतय्यन हो, सारे साथी उस वक्त मौजूद हों। तालीम में सबसे पहली बात तो तजवीद है कि कुरान पाक की चंद सूरतों को दोहराना कि हमें पता लग जाए कुरान पाक कैसा है। कुरान पाक सही होगा, नमाज ठीक होगी, नमाज ठीक होगी तो हमारी सारी ज़िंदगी ठीक होगी। ये नमाज का मुबारक अमल अल्लाह ने अता फरमाया कि देखो दुनिया और दुनिया के ख्यालात सबको छोड़ कर आओ। रोज़ा रखते हुए इंसान दुकान पे जा सकता है, हज करते हुए दूसरे इंसान से बात कर सकता है, ज़कात का ताल्लुक़ तो है ही माल से, लेकिन नमाज ऐसी प्यारी इबादत है, 5 दफ़ा अजान दी जाती है बावजू होकर, ये वज़ू से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सगाइर गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और ये वज़ू कैसे इंसान पाकीज़ा बनता है, अल्लाह के घर में आता है। तो ये बुयूती फिल अर्दिल मसाजिद, और नमाज में तो भाई नमाज़ों को बनाने की बहुत मेहनत करनी है। ये नमाज हमारी ठीक हो गई तो जो है सारी ज़िंदगी ठीक हो जाए। क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, नमाज ठीक हो गई तो ये अलामत है सारी ज़िंदगी ठीक हो गई। इसके लिए सबसे पहले तजवीद है। अगर साथियों का अंदाज़ा ना हो तो पहले दिन सारे साथी इकट्ठे बैठ कर तजवीद करें, चंद सूरतों को दोहराना है, पता लग जाएगा कि कितने साथी अच्छा पढ़ने वाले हैं, कितने साथियों की जो है तजवीद में कमज़ोरी है। फिर रोज़ाना उतने हल्के बनाए जाएँ और इन चंद सूरतों को दोहरा लिया जाए। फिर इनफरादी औकात में जिनको अल्लाह ने कुरान पाक पढ़ने की नेमत दी है उनके दिल में वलवला हो कि अपने निकलने वाले साथियों की तजवीद और क़िराअत कैसे ठीक हो जाए, और जिनकी कमज़ोरी है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर हमें अपनी तजवीद जो है ठीक करने का मौका मिला। और उसके बाद तालीम है, तमाम साथियों से तमाम आमाल करवाए जाएँ। तालीम में सारे से इकट्ठे होकर इसका मकसद क्या है कि फ़दाइल को सुनकर आमाल का शौक़ पैदा हो जाए। अल्लाह और अल्लाह के कलाम में नूर है, वो नूर हमारे दिलों में आ जाए। उस नूर से फिर जैसे दुनिया की रोशनी से दुनिया की चीज़ें और उसके फ़ायदे और नुकसान नज़र आते हैं, तो आमाल की नूर से दिल में रोशनी पैदा होती है, और वो नूर दिखलाता है कि कामयाबी अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के दीन और अल्लाह के आमाल में। जी हाँ, अल्लाह के वादों को सुनकर अल्लाह के जहाँ अहकाम को पूरा करने का शौक़ हो, और वईदों को सुनकर अल्लाह की नाफरमानी का डर और उससे बचने की इस्तेदाद हो। हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जहाँ करने का, बनाने का दायरा पैदा हो जाए, और उलमा की तरफ रुजू करके हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बनाएं कि कामयाबी अल्लाह के अहकाम ही में। और भाई ये तालीम के हल्के लगते हैं तो इसमें फरिश्ते उतरते हैं, और आखिर में ऐलान किया जाता है कि तुम इस हाल में खड़े हो जाओ कि तुम सबकी मग़फ़िरत कर दी गई। फरिश्ता अर्ज़ करता है कि एक आदमी ऐसा था जो अपने जो है ज़ाती काम के लिए आया था, फरमाया हुम कौमुन ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम, ये ऐसी कौम है कि आज इनके साथ पास बैठने वाला भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं होगा।
پھر اس کے بعد تعلیم کرانے والا تعلیم کرائے، آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، ہر ساتھی 6 نمبر کو دہرائے کھڑے ہو کر، تاکہ 6 نمبر بیان کرنا بھی آئیں، 6 نمبر یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں، ہمارا ہر عمل ان صفات کے مطابق بن جائے، اور اس کی ہم دعوت دینے والے بھی بن جائیں، اور اس کے لیے دعا بھی کریں، اے اللہ ایمان کی اور خوش و خضوع والی نمازوں کی اور اخلاق کی اور اخلاص کی ہمیں توفیق عطا فرما، دعوت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ 6 نمبروں کا مذاکرہ تعلیم کے دوران کوئی خصوصی گشتیں نہیں ہیں، ہاں ایک تعلیمی گشت ہے کہ 2 ساتھی بازار میں اور دنیا کے ماحول میں جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال کر مسجد میں لایا جائے، اور جب وہ مسجد میں آ جائے تو تعلیم کرنے والا جیسے احادیث پڑھ رہا ہے، فضائل کو سنا رہا ہے، تو تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر ان کو دیکھو بھائی اللہ نے کیسے وعدے کیے ہیں اور ہماری کامیابی کیسے اللہ کے دین اور اعمال میں ہے، یہ اعمال ہمارے اندر کیسے آئیں گے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت ہے نبیوں والی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے وہ محنت ہمارے ذمے ہوئی ہے، اس وقت بھی ان کو نکلنے پر آمادہ کرنا۔ اگر تعلیم والا ساتھی، جیسے شروع میں کہا گیا کہ تعلیم والا ساتھی ایسا ہو جو ہر فضیلت کی حدیث کے بعد کچھ جو ہیں کلمات ایسے کہہ دے جس پہ عمل کرنے اور اس دعوت دینے کی طرف ترغیب ہو، تو ان کو آمادہ کیا جائے۔ اب اگر ظہر کے بعد بھی اگر موقع تو تھوڑی دیر تعلیم کر کے اور اس کے بعد پھر جو ہے یا گشتیں کی جائیں یا آپس میں جو ہے وہ مذاکرہ وغیرہ کیا جائے، جتنے بھی ہمارے، تو اس طرح جو ہے وہ تعلیم کرنی ہے، اور نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، 5 نمازیں جو ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری ہوں، کہ جس آدمی نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا مطلب، کہ جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی، پھر اب اس سے کوئی خوف نہیں کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے گی، اور جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں تو ان کی زندگی بن جائے گی۔ اس کے بعد بھائی جہاں ظہر کے بعد تعارفی بات بھی ہو، تعلیم بھی ہو جائے، وقت زیادہ ہو تو مذاکرہ ہو، جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں تو جیسے گشت ہے، تعلیم ہے، اس کے مذاکرے تو اجتماعی طور پر ہو جائیں، اور جو معاشرت والے آداب ہیں، سونے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، 2 ساتھی اس کا مذاکرہ کریں، اور کبھی کبھی اجتماعی مذاکرہ بھی ہوتا رہا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہی سارے دن ہم نے جو ہے وہ گشت میں 2 ساتھی جو خدمت والے ہیں، وہ ساتھی جو ہے دکاندار سے سودا لیں تو پہلے سودا لے کر اس کے پیسے ادا کر کے پھر اس کو دعوت دیں، اس سے پہلے یہ نہ کہیں کہ ہم جماعت میں آئے ہوئے ہیں۔ اور بھائی ساتھی جو ہیں 2 خدمت والے ساتھی، یہ جب تھکے ہوئے ساتھی ہوں تو اس وقت اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا، یہ بڑے اجر کا۔ امیر صاحب ہم 2 خدمت کریں گے، آپ حضرات اپنے اعمال میں لگیں۔ خدمت والے سارے جو ہیں جماعت کے اعمال کا ثواب لے لیتے ہیں، لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اعمال سے ان کو چھٹی مل گئی، بلکہ کوشش کریں تعلیم میں بھی شریک ہو جائیں، دعوت والا اور سیکھنے سکھانے والا عمل بھی چلتا رہے۔ جب وہ کھانا تیار کر لیں تو اس وقت 2 ساتھی امیر ذمہ دار کو کہیں کہ ان ساتھیوں نے بڑی ہمت کی، کھانا تیار کیا، کھانا ہم کھلا دیتے ہیں اور بعد میں پھر ان کے ذمہ خدمت کر دیں گے۔ اگر کوئی ساتھی علاقے والا دعوت کرے تو بھئی ہمارا دعوت کو قبول کرنا یہ کام کی بنیاد پر ہے۔ دیکھیں کہ وہ جو دعوت قبول کرنے والا ہے، دینے والا ہے، دعوت کھانے کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ قریب ہو جائے گا، اور اس کے گھر والوں کا بھی ذہن بنا ہوا ہو، گھر والوں پر بوجھ نہ ہو، اس لیے مقامی ساتھیوں سے بھی پوچھا جائے اور پھر ساتھی مشورہ کریں تو پھر اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور دعوت قبول کرنے میں ہمارا یہ جذبہ نہ ہو کہ ہاں جی آج گھر کا بنا ہوا اور اچھا کھانا جو ہے ہم کھائیں گے، بلکہ اس کی دلداری کے لیے جو ہے کہ دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور جو دعوت کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ جماعت اس کے گھر میں جائے، ایک ان سے کہا جائے سادہ پکایا جائے اور کھانا مسجد ہی میں لے آؤ، کھانا ہم یہاں مسجد میں کھائیں گے، اور اس دعوت کو قبول کرنا تاکہ وہ اور اس کے گھر والے اس محنت کے لیے قبول ہو جائیں۔ پھر بھائی ایک عمومی گشت ہے، جیسے سارے دن 2 ساتھیوں نے گشت کیا، اب ایک جماعت کی صورت میں باہر جانا، یہ ہمارے عمل کا بہت اہم عمل ہے، ہماری محنت کا بہت اہم عمل ہے کا گشت اور پھرنا تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے، دعوت کو لے کر پھرنا، اور اس کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔
جیسے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی تو اوپر کا دھڑ اور نیچے کا جسم سارا ٹھیک ہوگا۔ اگر ہمارا گشت اصول اور آداب کے ساتھ ہے تو اس میں ہماری تربیت ہوگی۔ اس کے لیے ایسا وقت متعین کیا جائے جس وقت میں مسجد کے آس پاس لوگ موجود ہوں۔ بازار والی مسجدوں میں دیہاتوں کے بازار جو ہوتے ہیں کہ عصر کے بعد بازار بند کرتے ہیں، تو عصر سے پہلے گشت ہو جائے، رمضان میں بھی ہوتا ہے، عصر کے بعد بیان ہو جائے۔ اور ایسے لوگ ہوں جو عصر کے بعد اپنے دفاتر سے آتے ہوں تو عمومی طور پر عصر کے بعد گشت ہو اور مغرب کے بعد بیان۔ بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوگا کہ عشاء کے پاس سے پہلے گشت ہو اور عشاء کے بعد بیان۔ ہمارا بیان پورے دن کی محنت اور گشت کرنے کے بعد ہے۔ بیان ہمارا موضوع نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر چالو کیا اور بیان شروع کر دیا، وہ تو پورے دن اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ جتنا زیادہ جماعت تھکانے والی ہوگی اور لوگوں سے اختلاط کرے گی تو اتنے ہی زیادہ وصولی ہوگی۔ اے علی، تجھے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے تو ایک روایت کے مطابق جن جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ تمہیں ایک طرف مل جائیں اور ایک طرف تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت مل جائے۔ ہدایت کا مل جانا ان تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں خیروں کا ذریعہ بنا لے۔ اس کے لیے جو ہے بھائی ہمیں محنت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو تھکانا ہوگا۔ عمومی گشت کا اثر کے بعد تو پہلے اس کے لیے ترغیب دی جائے، ایک ساتھی ترغیب دے، اس میں دین کی اہمیت، نبیوں کی محنت اور مختصر طور پر جو ہے نبیوں نے کیسے محنت کی اس کو فضائل سنا کر ان کو گشت کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اور جو گشت کے لیے آمادہ ہو جائیں اب ان کو گشت کے آداب بیان کیے جائیں کہ یہ گشت کن آداب کے ساتھ ہوگا۔ گشت یہ جماعت کی صورت میں ہے، 5-6 ساتھی جماعت کے ہوں گے، 2-3 ساتھی سنجیدہ محلے والے ہوں گے، اور جہاں گشت کے دوران ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرے کہ آنے والوں کو سنبھالے، اور یہ بیٹھ کر بات کرنے والا لمبے قصے شروع نہ کرے کہ بیچ میں آخر میں آئے ان کو ابتدا کا پتہ نہ لگا، بلکہ ہم جیسے قرآن پاک میں قرآن کوئی تاریخ اور قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، وہ انبیاء کے واقعات جس کا تعلق دعوت سے ہے، اس لیے اس میں دین کی اہمیت اور دین کی محنت اور دین کے فضائل ایسے بیان کیے جائیں کہ سننے والے بھر جائیں کہ ان کا بیان ختم ہو تو ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ ایک ساتھی 2 ساتھی ذکر میں وہ خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو، 1-2 ساتھی استقبال میں کہ آنے والوں کو سنبھالنا اور اعمال میں بٹھانا۔ اور یہ جماعت کی صورت میں جائیں گے، جماعت میں ایک امیر ہوگا جو سب ساتھیوں کو جوڑ کر ذمہ دار ہوگا، سوچ جوڑ کر چلے گا۔ ایک ساتھی متکلم ہوگا، وہ بات کرنے والا ہوگا۔ ایک سنجیدہ رہبر ہوگا جو لوگ جہاں بتلائے گا وہ گھر لے کر جائے گا، ملاقاتیں کروائے گا۔ باہر نکل کر دعا کر لی جائیں، 2-2 ساتھی ہو کر چلیں، گھر کے سامنے کھڑے نہ ہوں، اور جب ساتھی باہر آئے تو یہ رہبر ساتھی کہہ دیں یہ بھائی مسجد سے ملنے آئے ہیں، ان کی بات سنیں۔ اور بھائی متکلم کی بات، ہم راستے میں چلتے ہوئے دائیں طرف بھی چلیں، نظروں کی حفاظت کریں، ذکر کرتے ہوئے چلیں، ذکر کی وجہ سے نہ شور ہو نہ بالکل خاموشی ہو، اور اگر کچھ خاموشی ہو جائے تو ذمہ دار ساتھی ساتھ گزرتے ہوئے لا سبحان اللہ الحمدللہ یہ ذرا آہستہ سے پڑھے تاکہ ساتھی متوجہ ہو جائے۔ متکلم جب بات شروع کریں سارے ساتھی اپنی بات موقوف کر دیں اور اس کی بات کو سنیں جس دعوت کو لے کر ہم نکلے ہیں۔ جی ہاں، بہترین متکلم وہ ہے جو وہ مختصر بات کرے اور نقد تیار کر لے، ان لوگوں کو نقد مسجد میں لانے کی کوشش کی جائے۔ دکاندار کو اپنے کام سے فارغ کر کے پھر بات کی جائے، وہ کہیں کہ میں اپنے کام میں ہوں، کان آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں، تو ان سے کہیں ٹھیک ہے پھر آپ بعد میں مغرب کی نماز میں تشریف لے آئیے گا، اوروں کو بھی لائیں۔ اور جب ایک گشت جو ہے وقت اتنا رہ جائے کہ ساتھی نماز تکبیر اولیٰ پا سکتے ہوں تو پھر جمع ہو جائیں اور تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے کہ کہاں نبیوں کی شان، کہاں یہ اللہ کا پیغام، ہم جیسے لوگ اس پیغام کو لے کر نکلے تھے، جیسی نیت جذبات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہوئے واپس آئیں۔ گشت کے دوران جو ساتھی تیار ہو جائے تو جماعت ہی کا ایک ساتھی اس کے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ کوئی پالیسی کے تحت نہیں بلکہ اس کے اعزاز میں کتنا ماشاءاللہ خوش قسمت آدمی ہے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا اکرام یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں اور مسجد کے دروازے تک چھوڑ کر آؤں۔ ساتھیوں کو استغفار میں لگایا جائے، اتنا اونچا کام اور کرنے والے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لیا، اور حقیقی استغفار ندامت کے ساتھ مسجد میں آئیں، جو بیٹھ کر بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھ جائیں، اور پھر نماز کی تیاری کر کے نماز پہلی صفوں میں بیٹھ جائیں۔
بھئی ہم جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر 5 نمازوں کا بھی اہتمام کریں، صلاۃ الحاجہ کا بھی اور راتوں کو قیام کا بھی۔ اعلان ہو، اعلان کرنے والا ساتھی وہ بڑا ہمت والا اور خوب جو ہے اعتماد کے ساتھ اعلان کرے۔ یہ اعلان پہلا پیغام ہے، جی ہاں، نیا ساتھی نہ ہو اور پھر جس کے دن میں بیان ہے تو اب وہ ساتھی بھی متفکر ہو اور سارے ساتھی بھی دعا میں لگے ہوئے ہوں، اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما کر، ہماری محنت کو قبول فرما کر، اے اللہ نقد جماعتوں کے نکلنے کی صورتیں پیدا فرما۔ بیان کرنے والا بھی اللہ سے مانگے، جب بیان کرنے والا بیان کے لیے آ جائے، ساتھی متفرق طور پر کھڑے ہوں اور ساتھیوں کو بڑے اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آگے کریں۔ جماعت والے ساتھی پھیل کر بیٹھیں، بیان کرنے والا اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، اللہ کے دین میں کامیابی کو بتلائے۔ اور یہ دین جو ہے نبیوں کی محنت سے 6 نمبروں کو، ایمان اور نماز اور علم، یہ استعدادی نمبر ہیں، ان کو بیان کیا جائے اور پھر اخلاص اور اخلاق کو بھی بیان کیا جائے اور پھر دعوت کو بیان کیا جائے، اور مجمع کی استعداد کے مطابق بیان کرنے والا اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ ایک ساتھی تشکیل والا ہو، تشکیل والا بستی والوں میں سے ہو تو اچھا ہے کہ اس کو ساتھیوں کے نام آتے ہیں، اور پھر تشکیل والا اپنا بیان شروع نہ کرے، جب بیان ختم ہو جائے تو تھوڑی دیر مجمع کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اسی جو ہے جو کیفیت بنی ہے اسی کے ساتھ نام دیں۔ اگر مجمع میں جمود نظر آئے تو پھر ساتھی ایک دوسرے کو جو ہے ترغیب دیں اور ان کو آمادہ کیا جائے، اور تشکیل جو ہے جم کر ہو، 4 مہینے کی ہو اور چلے کی ہو، اللہ کے راستے میں نکالنا۔ جو ساتھی اپنے نام دے تو اب ان کی وصولی کے لیے بھی گشت کرنا ہے اور ان کے گھروں میں جانا ہے اور رات سے پہلے ان کو وصول کر کے پھر اگلے دن اس جماعت اللہ کے راستے میں روانہ کرنا۔ جس طرح سارے دن کی محنت ہو اس طرح بھائی رات کی محنت بھی ہو۔ یہ محنت کے 2 حصے ہیں، دن بھر لوگوں پر محنت کرنا، ان کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، اور راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ کہ سب سے پہلے جو 2 صورتیں نازل ہوئی وہ سورہ مدثر اور سورہ مزمل۔ مدثر میں ان لک فی النہار سبحا طویلا، لوگوں کے سمندر میں تو تیریے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اور سورہ مزمل میں رات کے عمل کو بیان کیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس لیے سارے ساتھی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگے۔ کہتے ہیں عشاء سے پہلے ہم سوئے نہیں کہ کہیں عشاء کی نماز جو ہے مستحب وقت نہ نکل جائے، عشاء کے بعد ہم بات نہ کریں۔ ہاں اگر گشت وغیرہ ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ صحابہ کے قصے ایک دوسرے کو سناتے ہوئے سو جائیں تاکہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگیں۔ یہاں تہجد کی نماز، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، بڑی بڑی صورتیں پڑھنا، پھر اللہ سے مانگنا، اور فجر سے پہلے ماشاءاللہ اب 8 بجے بھی سو گئے، 1-1.5 بجے تک نیند کا کافی حصہ میسر آ جائے گا، اس وقت لمبی لمبی نفلیں پڑھنا، اپنی نماز کو صحیح بنانے کی کوشش کرنا، پھر اللہ سے دعا مانگنا۔ بھئی دعا مانگنے میں ساری انسانیت ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور اپنی جماعتیں اور اپنی ذات کے ساتھ اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، اور فجر سے پہلے صبح کے جو اعمال ہیں فجر سے پہلے پورے کر لیے جائیں، تاکہ فجر کے بعد کا جو بیان ہے یہ بھی ہمارا اہم بیان ہے، اس کو بھی 6 نمبروں کو بیان کیا جائے، اس میں تشکیل کی جائے، اور اس کے بعد بھائی فجر کے بعد پھر سارا دن گشتوں میں پھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میدان میں آنے کی توفیق دی، اور 3 دن تک ہم نے باتیں سنی، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ اس کی جو ہے محنت اور دعائیں کریں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔